اسامہ خان اپنا انمیوٹ کریں پلیز. اسامہ خان. جی اسمی صاحب کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں جناب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ مسلم ہیں سر, مومن ہیں؟ جی جی مسلم ہوں میں. ارے سر چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. کسی مومن نے تو ضرورت کی میرے ٹاپک میں آ کر کے بات کرنے کی, ورنہ مسلم تو میرے ٹاپک پہ بات کرنے سے بچتے ہیں, بھاگتے ہیں. نہیں جی میں جناب. کل فرسٹ ٹائم تھا. جی جی. جی جی جی. تو اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا, اس ہوں میں ہوں آپ کو ایشو سزا کے ساتھ ہے یا ایران نے جو ایکٹ کیا اس کے اوپر ہے؟ مجھے دونوں پہ ہے ایشو. اصل میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے ہے. جی اگر جی. یہاں پر صرف چوری کرنے کی سزا کی بات ہوتی, ہوں. کچھ پرٹیکولر ٹرمز, کچھ پرٹیکولر کنڈیشنز میں وہ بتائی گئی ہوتی, جیسے کہ کسی نے عادتاً چوری کی, یا کسی کا نقصان کرنے کے لیے چوری کی, یا کسی کو ہوں. تکلیف دینے کے لیے چوری کی, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک برا ایکٹ ہے, پنیشیبل ایکٹ جی ہے, اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. لیکن بالکل. پھر بھی یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی مجبوری کے تحت چوری کی, جیسے کہ بچہ ہے جس نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صرف روٹی چرائی, تو اس کو ایسی سزا دی گئی, تو یہ تو پوری طریقے سے ان ہیومن ہے, انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اگر بالکل. ایسے ایک انسان نے جس نے عادتاً کی ہے, یا جس جی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی چوری کی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ اے ہیومن, اور اس کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے, کہ اس کے ہاتھ کاٹ دینا یہ ہوں. ان ہیومن ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چوری کی سعادت سے اگر اس کو کوئی اور سزا دی جائے, جیسے جیل میں بند کر دیا جائے, یا کوڑے مار, اس وقت جیل نہیں ہوتی تو کوڑے مار دیے جائیں اس کو, یا اس پہ کوئی جی جی. جرمانہ لگایا جائے, یا اس کو غلام بنا لیا جائے کچھ وقت کے لیے, اس سے کھیتی باڑی کا یا اپنے گھر کا کام لیا جائے, تو اس سے وہ باز آ کر کے پھر آگے کی جو اپنی زندگی ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے گزارے, محنت مزدوری کرے. لیکن جناب اگر اس کے ہوں. ہاتھ ہی نہیں رہیں گے, ہاتھ ہی اس کے کاٹ دیے گئے ہیں, تو وہ کیسے محنت مزدوری کرے گا ٹھیک ہے. اگر وہ سدھر بھی گیا تو مجھے مسئلہ اس سزا سے ہے, ہاتھ کاٹنے سے. اچھا, آپ کو پتہ ہے آپ مطلب ایکس مسلم ہیں, جی تو فقہ کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو تھیولوجی ہے اسلام کے اندر, اس کی کیا امپورٹنس ہے. اور بہت ہی کم مطلب غیر مقلد جو حضرات ہیں, ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تقریباً کسی نہ کسی فقہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی شافی, حنبلی, اس طریقے سے. جی. ابھی دیوبندی, جو بریلوی, نہیں, یہ اہل تو آگے حدیث. سیکٹ آ گئے نا, اب حنفیوں میں دیوبندی, بریلوی آ گئے. ویسے ہاں مطلب جی, ہاں جی. امام جو ہے, ہاں جی, تو ہاں امام تو جو چار ہی ہے نا. جی, جی تو جو آپ نے ہاتھ کاٹنا, اس کے لیے فقہ میں مختلف قسم کے مطلب مواد اس میں موجود ہیں. اس کے لیے ایک جگہ پہ یہ ہے کہ آپ کا 10 درہم کی مالیت ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اچھا, جو بندہ نہیں عادتاً سوری, چوری چھ کرتا ہے. چھ 6. 10 نے, ہاں جی 10 نے, چھ درم. جی 6 10 جی. ایسا مطلب اختلاف ہے نا رائے میں, 4 امام کیوں ہیں, مطلب نہیں فروئی دیکھیے مسائل میں سنیے, ان کا اختلاف ہے نا. صحیح البخاری کی اور صحیح مسلم کی صحیح اوتھینٹک حدیث کے اندر یہ جو ہے مضمون وارد ہوا ہے کہ 6 درم کی وقت کے برابر اگر کسی نے چوری کی ٹھیک ہے. تو اس کے ہاتھ ٹھیک ہے. کاٹنے کا حکم ہے. ٹھیک جی. ہے. اچھا, ابھی جو ایران میں ایکٹ ہوا, اگر یہ یعنی اگر 6 درہم سے اس کی مالیت کم ہے, بالکل یہ ان ہیومن ایکٹیویٹی ہے, ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر یہ اس سے زیادہ ہے, اور چور جو ہے وہ بالغ بھی ہے, تو اس کے اوپر وہ حد لگے گی جیسے آپ نے آیت مبارکہ کو کھولا ہوا ہے. اچھا, یہ آگے اب ایران کے حوالے سے بات. یہ دیکھیے آپ, یہ کیا بچہ آپ کو کسی بھی صورت سے بالغ نظر آ رہا ہے؟ نہیں, آپ نہیں اپنی آ آنکھوں رہا, سے نہیں آ دیکھیں. رہا. میں بالکل اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں, آپ کو بالکل کر رہا ہوں اس کی. یہ بچہ ابھی کسی بھی شکل و صورت میں سر بالغ اگر نظر آتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روٹی ہے 6 درم کی, آج کی اگر آپ وقت دیکھیں گے, جی پیسے جی. میں آپ کنورٹ کریں گے, میرا خیال ہے آپ پاکستان سے تعلق آپ رکھتے ہیں تو, جی میں پاکستان سے. اور میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, تو آپ جی مجھے بتا سکتے ہیں کہ 6 درم کی جو وقت ہے وہ پاکستانی روپے میں کتنی بنتی ہے؟
درہم تقریباً 75 سے یہ ملٹیپلائی ہوگا. نہیں سر، آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ دینار کے ریٹ آپ بتا رہے ہیں، میں درہم کا پوچھ رہا سر ہوں. درہم کی بات کر رہا ہوں، میں ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں اور مجھے ان کا تھوڑا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو آلموسٹ سعودی کی ریال پر درہم سعودی کی جو کرنسی ہے، سعودی کی جو کرنسی ہے وہ اس ریال کا ریال ہے، اور درہم جو ہے وہ کس ملک کی کنٹری ہے، دبئی کنٹری یو کی اے کرنسی ہے؟ دبئی. یو اے دبئی. تو ایک دبئی یو اے ای جو ہے درہم، یو اے ای 1 درہم ان انڈیا، میرے یہاں پر 22 روپے کی وقت ہوتی ہے ایک درہم کی. میں پاکستانی ریٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہاں تقریباً جی 65 جی 75 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اوکے. تو پھر وہاں پہ چیز بھی ایسی ہی ہے نا. اچھا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کا جو عام ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ کتنے روپے میں میسر ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہ تو آپ کی ڈشز پہ ہوتا ہے، لیکن جو دبئی میں ایک روٹی کی پرائس ہے وہ آلموسٹ 1 درہم ہے. آپ کے یہاں پر روٹی کی پرائس جو ہے وہ 1 درہم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہے نا اس کی جو ہے وضاحت نہیں ہے کہ اس نے کتنے روٹی یا کون سی روٹی اس نے چرانے کی کوشش کی ہے. صرف روٹی چرانے کی کوشش کی ہے، یا اس نے جو بیکری والا بریڈ ہے وہ چرانے کی کوشش کی ہے. جو اس کو میسر ہوا ہوگا بیچارے کو، اس نے وہ چرانے کی کوشش کی، اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے یہ سزا دی گئی ہے. بالکل. دیکھیں اگر کوئی بھی جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ قتل کرتا ہے اسلام میں، ذہنی طور پہ وہ بالغ ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، تو اسلام اس کو قصاص کہتا ہے. اگر ایک بندہ ذہنی طور پہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی. نہیں، مسلمان آپ کا مسلمان کا قتل کا قصاص ہے کہ غیر مسلم کا، یہ بھی بتا دیں. اس کے بعد آپ غلام پہ آئیں گے. نہیں، میں غلام پہ نہیں آؤں گا. میں صرف غیر مسلم اور مسلم کے قتل کی بات کر رہا ہوں. جو قصاص ہے وہ مسلمان کے قتل کا ہے کہ غیر مسلم کے قتل کا ہے؟ قصاص جو ہے وہ انسان پہ ہے. جی نہیں، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ قصاص جو ہے وہ صرف مسلمان کا ہے، غیر مسلم کا نہیں ہے. آپ ثابت کریں مجھے بالکل، غیر مسلم میں کا. اسٹوڈنٹ ہوں، میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا کائنڈلی. ٹھیک ہے سر. میں آپ کو 5 کی 32 کھول کر کے دکھا رہا ہوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، اس میں قصاص کا ذکر ہے. اور بہت سے آپ کے جو مسلم حضرات ہیں، مسلم اسکالرس ہیں یا مسلمین ہیں، وہ اکثر اسی آیت کو کوٹ کیا کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، وہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے. لیکن اس کے بے شک. اندر جو 2 شرائط ہیں نا، ان کو کبھی کوئی مسلمان یا پھر کوئی اسکالر کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا. یہاں پر لکھا ہوا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغیر ان نفس او فساد في الارض فقنما ہوں. قتل الناس جميعا. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا. کس وجہ سے؟ یہ اصل میں حابیل اور قابل کا قصہ چل رہا ہے. دونوں مسلمان تھے. اللہ کو ایک کی قربانی پسند آئی، دوسرے کی نہیں آئی، جو اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا. کیونکہ اس وقت کا معاملہ ہی ایسا تھا کہ اللہ نے یہ جائز کیا تھا کہ اپنی ہی جو ہے آپس میں اپنی ہی بہنوں کے ساتھ آپ نکاح کر کے دنیا کو بڑھائیں. تو اس وقت جو ہے حابل اور سوری قابل فار کراس جو ٹاکنگ، یہ کہیں پہ مینشن نہیں ہے کہ اپنی اوکے، ہی بہنوں سے نکاح کریں. قرآن کی نہیں، جب یہ کہیں تفسیر پہ آپ نہیں. پڑھیں گے، سنیے میری بات، یہاں سے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، یہ دیکھیں 28 سے، تو یہاں پر حابیل اور قابل کا ذکر چل رہا ہے. جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے، جو بھی تفسیر آپ ہوں. پریفر کرتے ہو میں وہ کھول سکتا ہوں، تفسیر ابن کثیر یا واٹس ایور جو بھی آپ کہیں، سب میں یہی تذکر آپ کو ملے گا. ٹوٹل یہی تذکرہ، اسی لیے قربانی دی گئی تھی. وہ قربانی جو ہے وہ حابیل کی اللہ کو پسند آ گئی کیونکہ اس نے دمبے کی قربانی دی تھی، اور قابل نے جو ہے وہ اپنی کھیتی اناج چاول وغیرہ کی قربانی دی تھی، تو وہ اللہ نے اس کو اس قبول پہ نہیں اس کیا. پہ اس پہ اس پہ اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. میں ادھر ہی ہوں. آپ پہلے وہ اوپر آئے نا، وہ سورہ المائدہ پہ. ہاں جی، تو میں وہی آپ کو کانٹیکس بتا رہا تھا. تو وہ دونوں ہی مسلمان تھے، حابل اور قابل. تو حابل نے جو ہے وہ قابل کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے مطلب ان 2 شرائط، اب جو بتانے والا ہے نا وہ شرائط کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کر دے
کہ یا تو زمین میں یا تو کوئی کسی کو قتل کر دے اور زمین میں یا پھر زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہاں پر مراد جو ہے جی یہ ہے کہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا قطعی قطعی جائز نہیں ہے، سوائے دو بالکل صورتوں کے۔ اگر دو صورتوں میں قتل کر دے تو پھر وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ جائز ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کو قتل کا بدلہ یعنی کہ جس کو آپ قصاص کہہ رہے ہیں وہ لینا ہو، دوسری یہ ہے کہ ٹھیک وہ ہے زمین میں فساد مچانے والا ہو۔ اور ہوں اکارڈنگ ٹو قرآن کافر جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ شر البریہ ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ اچھا اکارڈنگ ٹو قرآن کافر جو ہے وہ نجس ہیں، انما المشرکون نجس، 9 کی 28۔ کافر جو ہیں وہ سمن بکمن امن فہم لا یرجعون ہیں، کافر جو ہیں وہ چوپائے ہیں، نیرے چوپائے ہیں۔ تو انسان ہوں مانتا ہی نہیں ہے کافروں کو اسلام اور قرآن، وہ صرف اسلام انسان کس کو مانتا ہے؟ مسلمانوں کو۔ کنتم خیر سر امتی آرٹ اخرجت کے للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو صرف وہی انسان ہیں، بہترین امت ہیں جو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ تو سر مسلمان کافروں کو تو قرآن انسان مانتا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے جو دوسری شرط ہے، او فساد فی الارض، جو زمین میں فساد مچانے والے ہوں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن زمین کا سب سے بڑا فساد شرک ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہوں وہ فساد کرنے والے ہیں زمین میں، ان کا قتل یعنی کہ کافروں کا قتل جائز ہے، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو سورہ مائدہ کی 32۔ صحیح 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 سر صحیح اچھا 8 کی 12 یہاں سے بھی آپ لے بولتی رہے ہیں ہے، ایک سیکنڈ رک جاؤ بھائی، سر 8 کی 12 بھی تو بولتی ہے سر کہ کافروں کے گردنوں پہ وار کرو، 9 کی 5 بھی بولتی ہے، 9 کی 29 بھی بولتی ہے، 9 کی 123 بھی بولتی ہے بس کہ سر پھر کافروں نہیں، کا ٹیم قتل ممبر کرو۔ سر ٹیم ممبر سنو ٹیم ممبر، ملٹیپل آیت ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، وہاں پر یہ ہمارے اسامہ بھائی جو ہے نا وہ کانٹیکس بتائیں گے آپ کو، وہ پھر بتائیں گے یہ تو اس شکل و صورت میں ان کے ساتھ ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، فی الحال ہم مائدہ پہ بات کرتے ہیں۔ جی اسامہ صاحب آپ بولے۔ اچھا یہ جو مطلب آپ نے لیا ہے اپنا ذالک فی الارضی لا مشرکون، کہاں آپ نے ایک منٹ، اچھا یہ جو اوپر سے لیا ہے فساد میں نے، کرتے ہیں زمین میں، جی من قتل نفس بغیر او فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور یا کسی کا قتل کرتے ہیں، تو اصل میں زمین کا اچھا سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک ہے قرآن کے مطابق۔ ظلم ہے، ظلم و نظیم ہے، فساد نہیں۔ نہیں، میں آپ کو قرآن کی آیت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ شرک کرنا سر زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ میں شڈائی آپ کی کیا میں آپ کو میں آپ پروو کی کروں؟ پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر آپ اگر کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں مجھے۔ اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ اسی سے ریلیونٹ ہے ہاں کہ زمین میں فساد، میں شرک زمین کا فساد ہے کہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات رکھوں ادھر۔ جی پلیز، اچھا میں نے یہاں پہ آپ کو موقع مخاطب دیا ہے، کون ہے رکھیں۔ دیکھیں نا محترم، یہاں مخاطب دیکھیں بنی اسرائیل ہے۔ اوکے بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ بائبل پڑھیں، آپ اوکے قرآن پڑھیں، ان کے حوالے سے بلکہ آپ نے پڑھا ہے ایک دفعہ جو انہوں نے مطلب شر و فساد کیا، اس کے بعد دوسری دفعہ کے حوالے سے ان کے ساتھ تنبیہ کی گئی، تو بنی اسرائیل جو شر و فساد کرتے تھے وہ کیا تھا؟ یہ تو حدود اللہ سے باہر جاتے تھے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے ابھی رکھا کہ یہ اس میں مخاطب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، تو پھر جی یہ آپ محمدیوں کے لیے، آپ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں کوٹ، اب یہاں پہ پیچھے ساری بات آ گئی نا کہ چاہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ تو مسلم امہ کے بن رہے ہیں نا۔ اوکے، تو پھر بھائی یہ بنی اسرائیل کا نام کیوں لے رہے ہیں آپ جب یہ آپ ہی کے لیے ہے؟ دیکھیں مخاطب یہ تو دو، ہمارے لیے ہے دیکھیے لیکن نہیں نہیں، سنیے آپ کو ایک چیز بتا دوں میں، اللہ قرآن کے اندر ٹھیک ہے سوری اللہ آپ کی آواز سر کریکٹ ہو رہی ایکو تھی۔ ٹھیک کریے، سر ایکو ٹھیک کریے پہلے۔ مجھے کہہ رہے ہیں
نہیں میں ایکو کے حوالے بھائی سے صاحب مجھے کو کہا کہہ رہا جا ہوں، رہا سمیر بھیا کو. نہیں ہے؟ نہیں نہیں اچھا آپ کو اچھا. نہیں کہہ رہا سر. سمیر بھیا ایک کو دیکھیے پہلے. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. ہیلو بھائی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ہیلو ہیلو جی جی. سمیر بھائی کی طرف سے ایشو آ رہا ہے. ابھی آپ کیا کہتے ہیں، رکیے، کیا کہتے ہیں ابھی آتے ہیں، وہ تو بات آپ کی کنٹینیو ہو جائے گی. وہ جی جی اتفاق میں سے ویٹ کر ان کے نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. ہاں جی وہ آگے ہیں اور اب آپ کی بات ہو جائے گی. سر انمیوٹ کریے، سر میوٹ میں ہے ابھی. جی معافی چاہتا ہوں، میرا وہ انٹرنیٹ ڈراپ ہو گیا تھا. جی اسامہ صاحب. کوئی بات نہیں. اچھا دیکھیں، ہم نا قصاص کے اوپر بات کر رہے تھے تو بیچ میں مطلب ریفرنس کی بات آ گئی، کانٹیکسٹ کی بات آ گئی. تو کیا قرآن میں کہیں ایسا مطلب، یا فقہ میں آپ نے پڑھو، بہت ڈیپلی ریسرچ ہے آپ کی اسلام کے حوالے سے، کہیں پہ کہا ہو یا کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں پہ اسلام نے جو ہے مطلب کسی کافر کا، نان بلیور جو ہے، اس کا قتل ہوا اور اسلام نے قصاص لینے سے روک دیا ہو؟ کائنڈلی. اوکے ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اگر میں اس کو صحیح اوتھینٹک حدیث سے ثابت کروں کہ ہاں ایسا ہوا ہے تو نہیں، صحیح صحیح آپ کے دیکھیں، دو چیزیں آپ کو پتہ ہے. صحیح کا جو مطلب ایک ٹائٹل ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ آپ کریں، میں اس حوالے سے جتنا آپ علم ہے میں آ- بات کر آ- کے دیکھتا ہوں. آپ طے کر لیجئے گا. سنیے، آپ طے کر لیجئے گا. میں اسکرین پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک جی نان بلیور کا قتل ہوا ہے اور اس کا قصاص نہیں لیا گیا ہے. یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ٹھیک ابن ماجہ حدیث نمبر 2574 میں. اس کا گریڈ صحیح ہے، ٹھیک ہے. دارالسلام بھی اس کو صحیح کہتا ہے. اس کے علاوہ یہی متن آپ کو ملے گا یہاں پر بلوغ المرام کے اندر. اس کا حدیث نمبر 47 بک نمبر 9 ہے. یہی متن ملے گا آپ کو سر، ایک منٹ، یہ رہا. یہی آپ کو ملے گا سر سنن نبی داؤد 4361 میں. یہ بھی صحیح ہے، الالبانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. جو یعنی کہ یہ ملٹیپل کتابوں اور حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ کئی بار جو ہے روایت کی گئی ہے. اب اس کو آپ خود پڑھیں گے کہ اس میں ایک نان مسلمز کا، ایک ہوں. نان بلیور کا قتل کیا گیا ہے اور اس کو آپ اس کو قصاص نہیں ملا ہے. اردو میں ہو سکتی ہے؟ میں میں دیکھتا ہوں سر، ہاں اردو میں بالکل تو سر. یہ مش مشکل ہے. ایک منٹ دیکھتا ہوں میں پھر بھی. سر اردو میں شاید یہ نہیں 4361 ہے. اور سمیر 4362. میں سر اس کو جو ہے نا آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرتے چلوں گا ساتھ ہی ساتھ نا، اور بعد میں اس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹر میں، گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے ایک بار آپ کو پڑھوا بھی دوں گا. ٹھیک ہے سر؟ چلیے دیکھیے، یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری اسامہ صاحب؟ جی جی، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اوکے. نریٹڈ عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، a blind man had a slave mother. ایک اندھے آدمی کے پاس ایک سلیو مدر تھی، یعنی کہ اس کی غلام لونڈی تھی جو کہ اس کے بچوں کی ماں بھی تھی. اوکے جی. who used to ٹھیک ہے. abuse the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and disparage him. جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتی رہتی تھی. he forbid her but she did not stop. اس نے اس کو روکا لیکن وہ نہیں مانی. he rebuked her but she did not give up with her habit. اس نے اس کو لاکھ سمجھایا لیکن اس نے اپنی عادت سے وہ باز نہیں آئی. one night
she began to slander the Prophet sallallahu alaihi wasallam and abuse him. एक दिन उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और उनको गाली गलौज या बुरे अल्फाज कहने लगी. So he took a dagger, तो उसने एक छुरा उठाया, placed it on her belly, उसको उसके पेट के ऊपर रखा अंधे आदमी ने, pressed it, इसको दबाया, and kill her, और उसको मार डाला. A child who came between her legs was smeared with the blood that was there. यानी कि ये जो है प्रेग्नेंट थी, ये लेडी जो थी, इसकी ये बीवी जो थी, आई मीन बीवी नहीं, गुलाम लौंडी जो थी, ये प्रेग्नेंट थी. तो उसके पेट से एक बच्चा निकला जो उसकी दोनों टांगों के बीच में गिरा, और वो उसके खून से, खून के जारी होने से वो बच्चा पूरा नहा गया खून में. When the morning came, जब सुबह हुई, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was informed about it. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर दी गई. He assembled the people and said, उन्होंने लोगों को जमा किया और कहा, I adjure you by the Allah, the man who has done this action, and I adjure him by my right to him that he should stand up. मैं तुमको वास्ता देता हूं अल्लाह का और वास्ता देता हूं अपने हक का कि जिस आदमी ने ये किया है वो खड़ा हो जाए. Jumping over the necks of the people, trembling the man stood up. लोगों के गर्दनों के ऊपर से फांदता हुआ वो आदमी आया, अंधा आदमी, और आकर के रसूलुल्लाह के सामने खड़ा हो गया. He sat before the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, वो अल्लाह के रसूल के सामने घुटने पर बैठा और उसने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आई एम हर मास्टर, मैं उसका मालिक हूँ. शी यूज टू अब्यूज यू एंड डिस्परेज यू, वो तो आपको गाली गलौज देती थी और बुरा भला कहती थी. आई फॉरबिड हर, मैंने उसको मना किया, बट शी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं मानी. एंड आई रिबक्ड हर, मैंने उसको समझाया, बट शी डिड नॉट अबंडन हर हैबिट, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आई. आई हैव टू सन्स लाइक पल्स फ्रॉम हर, मेरे उससे दो मोती जैसे बच्चे थे, तीसरा पेट में था. बट शी वॉज माई कंपेनियन, और वो मेरी साथी थी. लास्ट नाइट शी बेगन टू अब्यूज एंड डिस्परेज यू, आखिरी रात भी उसने यही किया. सो आई टूक अ डैगर, तो मैंने एक छुरा लिया, पुट इट ऑन हर बेली, उसको उसके पेट पर रखा, एंड प्रेस्ड इट टिल आई किल्ड हर, उसको तब तक दबाया जब तक मैंने उसको मार नहीं डाला. Thereupon the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, इसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, ओह बी विटनेस, नो रिटलाइशन इज पेएबल फॉर हर ब्लड. ए लोगों, गवाह रहना, इस आदमी के ऊपर कोई कसास नहीं है. ठीक है, मैं एग्री करता हूँ सर से. शुक्रिया सर. तो यहाँ से साबित हुआ सर, गैर मुस्लिम को कसास नहीं दिया जाता सर. और नहीं, अल्लाह ये के बिल्कुल रसूल साबित के हुआ. अल्लाह सुनिए, ना तो गैर मुस्लिम को का कसास है और ना अल्लाह के रसूल के गुस्ताख का कसास है, दोनों का नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो लास्ट बात आपने की है ये ठीक की है, फर्स्ट वाली से मैं एग्री नहीं करता. सर मैंने प्राइवेट चैट में डाल दिया, आपको अगर डाउट है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, वो उर्दू में डाली है. सर एक छोटा सा सवाल मैं एग्री पूछता हूँ करता मैं, हूँ. अब आपके इस पॉइंट से मैं एक छोटा सा सवाल अभी ये पूछता हूँ आपसे. आपने कहा कि मैं पहले से एग्री नहीं करता, दूसरे से एग्री करता हूँ. जी क्या जी. अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला, उनको गाली गलौज करने वाला या बुरा अल्फाज कहने वाला, क्या उसको आप मुसलमान कंसिडर करते हैं? सर हम बिल्कुल नहीं करते, बात पूरी तो सर सुनिएगा. वो फिर तो लेकिन बात उसको फिर भी वही सजा हो गई देने सर, के फिर वो लिए गैर एक मुस्लिम है. एक एक मुस्लिम, नहीं नहीं, आप एक, हम लगाते हैं कि आप एक सिस्टम के अंडर रह रहे हैं, उस सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे सर. बस इधर जो मसला है वो है मुर्तद का. इस्लाम मुर्तद के हवाले से भी यही कहता है, और ये नहीं, वेरी मुर्तद का नहीं है सिमिलर सर. टू. सॉरी टू से, ये मुर्तद नहीं है सर, ये गुलाम लौंडी है जो काफिरा है, मुर्तद नहीं है सर, इसने इस्लाम एक्सेप्ट करके नहीं छोड़ा है. लेट मी मुर्तद कैसे होता है इंसान? एक बंदा अब्यूज कर रहा ओके सर. है, लास्ट नहीं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह मुर्तद अपॉन किसको हिम. कहते हैं सर? आप बताइए, आप बताइए सर, मुर्तद किसको कहते हैं? मुर्तद मतलब जो इस्लाम को उसने कबूल किया और उसके बाद छोड़ दिया, उसका ये तो हाँ नहीं तो इसने मतलब कि वो इस्लाम जबान कबूल से कहे हाँ कि तो मैंने अब छोड़ हाँ दिया. तो नहीं, तो इसने इस्लाम कबूल नहीं किया ना कभी भी भाई, तो आप इसको मुर्तद किसने? कैसे कह सकते हैं? इसमें इस औरत को मुर्तद कैसे हाँ, कह सकते हैं आप? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया होगा उसने, बिल्कुल नहीं किया होगा, जी, तो लेकिन इसको वो मुर्तद रह नहीं कहाँ कहा जा रही है, सकता सर. किस सिस्टम के अंडर रह रही है?
اسلامی کہہ کسی رہا بھی سر ہوں، جہاں آپ مثال کے طور پہ میں غلام پاکستانی لونڈیا ہوں اور دیکھیے میری بات سنیے. میں فار ایگزامپل ایک نان مسلم ہوں، میں سعودیہ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے میں چوری کرتا ہوں، اور وہاں پہ ابھی ہوں مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہاں وہی نظام چل رہا ہے پرانے والا کہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ہوں تو وہاں تو میرا ہوں ہاتھ کٹے گا. ہوں میں ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں. مرتد کی بات جی جی جو ہے مطلب اس کے حوالے سے ایک احادیث آپ آپ کی آواز چلی گئی ہے اسامہ صاحب. اچھا ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، اپنی میموری آپ کو بھی نہیں آ رہی ہے، چلی گئی ہے. مجھے بھی نہیں آ رہی، مجھے بھی نہیں آ رہی. تو دیکھیے اسامہ صاحب آپ کی آواز ٹھیک کیجیے، تھوڑا سا آپ کی آواز ہم کو چلی گئی ہے، آ نہیں رہی ہے. اچھا دوبارہ جڑ رہے ہیں کیا؟ پہلی بار آئی سوری ہے. مے بی یہ جی ڈسٹربنس اسامہ صاحب کوئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، میری آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے، بیچ میں چلی گئی تھی آپ کی آواز. جی سر کنٹینیو. ہاں تھوڑا انٹرنیٹ ایشو ہے. آپ کی بات ہو رہی تھی، وہ میں تھوڑی آپ کو مثال دے رہا تھا، وہ مرتد کے حوالے سے نہیں دے رہا تھا، میں سسٹم کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ جس سسٹم کے انڈر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ غلام ہیں، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، موحد ہیں، مسلم ہیں، مجاہد ہیں، واٹ ایور جو بھی ہیں، آپ کے اوپر امپلیمنٹیشن وہیں کا ہوگا. میرا وہی تو سوال ہے آپ سے کہ یہ تو قانون ہے، یہ تو میں جانتا ہوں. اب سعودیہ میں فالو کیا جاتا ہے، ایران میں فالو کیا جاتا ہے، اور آج کل افغانستان میں بھی فالو کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی مکمل شریعت نافذ ہو چکی ہے. تو لیکن میرا یہی سوال ہے کہ کیا کسی انسان کی چوری کرنے کی وجہ سے کہ وہ صرف 6 درم کے بقدر کوئی چیز چوری کرے تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دینا ایک اچھا فیصلہ ہے، تاکہ اس کی زندگی میں سدھرنے کی اور سدھر کے دوبارہ محنت کرنے کی اگر کوئی نیت بھی ہو تو وہ ضائع ہو جائے، اور اس کو وہ اس قابل رہے ہی نہ کہ زندگی میں آگے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر سکے. کیا یہ ایک اچھا انصاف ہے؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. ہماری اصل موضوع بھی ہمارا وہی ہے، اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا ایک مثال کے ساتھ، اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی پلیز پلیز، آپ ڈسکشن میں ہیں، فار آپ کو ایگزامپل اجازت لینے کی آپ ضرورت کا نہیں ہے. بہت ہی نہیں، میں آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوں، آپ ماڈریٹر بھی ہیں، ایک قسم کا آن بھی کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو. جی جی شکریہ، نہیں آپ کنٹینیو کریں سر پلیز. فار ایگزامپل آپ کا کوئی بہت قریبی ہے، اس کو میں یا میرا کوئی قریبی جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے. تو معذرت کے اسی ساتھ طریقے سے میں معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ چوری اور قتل جیسے سنگین گناہ کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا چوری پر آئیں، قتل پر نہ جائیں پلیز. قتل کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. نہیں یہ شروع آپ نے کی ہے قتل کا سورہ المائدہ سے، نہیں لیکن خیر ہم اس کے نہیں اندر ہی سنیے آتے نا، ہیں. قتل نہیں، وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قصاص کی بات کری، تو میں نے قصاص آپ سے یہ پوچھا تھا کہ غیر مسلموں کا ہے کہ مسلمانوں کا. تو میں نے سورہ المائدہ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے دی تھی کہ قصاص صرف مسلمانوں کے خون کا لیا جاتا ہے، غیر مسلموں کے خون کا نہیں. اور آج بھی سعودی کی جو حکومت ہے وہ بھی اگر قصاص کا مقدمہ چلاتی ہے تو صرف مسلمانوں کے خون پر چلاتی ہے. سر ایک سنگل مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے کہ کسی غیر مسلم کے لیے قصاص کا مقدمہ دائر ہوا ہو یا چلایا گیا ہو. نہیں ہے سر. یہ بالکل چلا جی حضرت عمر کے دور میں ریفرنس نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو یہ کمنٹس میں یا کہیں پہ بھی بعد میں دے سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک غیر مسلم تھا، اس سے قتل ہوا، ایک صحابی کے والد یا اس طریقے سے. تو اونٹ کا مسئلہ تھا، اونٹ چل رہا تھا، مطلب وہ کھا پی رہا تھا، تو اس نے مارا اونٹ کو تو وہ لگ گیا جا کے کہیں. تو وہاں ایک صحابی نے گارنٹی دی تھی، اور کہ یہ وہ بندہ بچانا چاہتا تھا واپسی اپنے اہل و عیال کی جانب، اپنے فیملی ممبرز کی جانب، لاسٹ مطلب ملنے کے لیے. تو اس طریقے سے
وہاں پہ یہ ثابت ہے، بعد میں وہ کنورٹ ٹو مسلمان ہو گیا تھا. تو ایسی کافی ساری چیزیں ہیں. یہ بہت ہی مطلب میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ بہت ہی مطلب اس کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے کہ غیر مسلم کے لیے جو ہے قصاص نہیں ہے، یا وہ مسلمان کے لیے جو ہے وہ ہے، یا اس کا اپوزٹ وٹ ایور. تو مسئلہ آج کے یہاں حوالے سے مسئلہ یہاں آپ کی اوپینین کا نہیں ہے نا اسامہ صاحب. مسئلہ یہاں پر اسلامک شرع کا ہے، اور اسلامک شرع کے قوانین میں کہیں بھی غیر مسلم کے قتل کا قصاص نہیں ہے. آج تک کسی بھی اسلامی حکومت نے نہیں لیا ہے. اگر ایک سنگل اگزامپل آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیں. نہیں، میں وہی کوٹ میں نے کیا آپ کو، اس کا نہیں، ریفرنس مجھے نہیں یاد، اس میں بھی لیکن اس میں بھی غیر مسلم کا قتل نہیں ہے. اس میں بھی غیر مسلم کا قتل نہیں ہے. اس میں بھی صحابہ کا قتل ہے، اور وہ بھی جو ہے نا اس انسان سے غلطی سے ہوا ہے، اس صحابی کا قتل. اور وہ جیسا کہ آپ نے بتایا اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کے چکر میں اس نے ٹھیک ہے، اونٹ کو مارا تھا، اس شخص کو نہیں مارا تھا. اس میں بھی غیر مسلم کا قتل نہیں ہے صاحب. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس میں مطلب اپنا غیر مسلمان جو ہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی جو بھی ہوں، ان کے حوالے سے اسلامک شرع کے اسلام میں مطابق نہیں ہوا. اسلامک شرع اسلامی کے شرع کے مطابق ایک مطابق نہیں نہیں ہوا. ہوا. جی نہیں ایک ہوا. بھی نہیں ہوگا بقول آپ کے. لیکن جی نہیں. اسلام میں ایسا جو ہے بھید بھاؤ، وہ جس کو آپ بولتے ہیں ہندی میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ہاتھ کی جانب آتے ہیں، ہاتھ سر والی سائڈ سر پہ. بات وہی ہے نا، سنیے نا سر، بات وہی ہے کہ دیکھیے میرے پاس کہنے کے لیے اگزامپل نہیں ہے، دینے کے لیے ریفرنس نہیں ہے، پر ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ہوائی بات ہوگی نا جناب. میں تو آپ سے نہیں، یہ ہوا مطالبہ ہوائی کر نہیں، رہا دیکھیں ہوں. ہماری فطرت میں ہم پیدا ہی اچھا، میں مسلمان ہوئے میں ہیں. اپنی جگہ پر دیکھیے، میں اپنی جگہ پر واپس آتا ہوں. میرا سوال جو ہے آپ سے یہ ہے کہ کیا چوری کرنے کے لیے کسی انسان کے ہاتھ کاٹ دینا ایک انصافی فیصلہ ہے یا نہیں؟ بس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک پرفیکٹ معاشرے کے لیے ایک چور نے واقعہ ہی چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دینا بطور مسلمان میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں. اوکے، اگر اس انسان نے کھانے پینے کی چیزیں چرائی ہوں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو، اور اس نے مجبوری میں چوری کی، کسی جگہ پر چاول کی بوری چرائی یا پھر کوئی بھی ایسی چیز چرائی جو کہ بقدر 6 درہم کی تھی یا اس سے زائد کی تھی، اس نیت سے کہ میرے بچوں کا یا میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، تو کیا اس شکل و صورت میں بھی اس انسان کے ہاتھ کاٹ دینا جائز ہے؟ اگر وہ بیت المال میں نہیں گیا، خلیفہ وقت کے پاس اپنی داد رسی کے لیے نہیں گیا، یا گیا ہے تو اس کی وہاں سے داد رسی نہیں ہوئی، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنا ناجائز ہے شرع کے اوکے، مطابق. یہ اس کا مجھے ریفرنس دے دیں پلیز، شرح سے، کسی بھی شرح مینول سے دے دیں. سر آپ کو یہ ریفرنس آپ کی گلی کا کوئی بھی مولوی دے سکتا ہے. میں آپ سے مطالبہ بات کر آپ دے رہا سکتے ہیں ہوں. سر. سر دیکھیں نا، آپ نے 6 دعویٰ درم کر دیا. مسروقہ کی بات ہو رہی ہے، 6 درم کی. ایک ہاں، بندہ میں نے مان اسے لیا 6 واقعی بہت درہم. میں نے مان لیا 6 درہم. وہ سب کے پاس گیا، اس کی کسی نے مدد نہیں کی سر، اس کی کسی نے مدد نہیں کی، سب کے پاس گیا وہ. آپ کے خلیفہ وقت نے بھی نہیں کی، کسی عالم نے بھی نہیں کی، کسی تنظیم نے بھی نہیں کی، کسی حکمران نے بھی نہیں کی، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، اور اس کو مجبوری میں چوری کرنی پڑی. اس کے ہاتھ کاٹ دینا انصاف ہے کیا؟ اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے نہیں جائیں گے؟ نہیں ہے، پلیز ود بالکل نہیں ہے ریفرنس. انصاف، یہ ظلم ود ہے. ریفرنس. اس کے اوپر جناب خلیفہ وقت کو ریفرنس نیچے جناب. اترنا چاہیے. نہیں جناب، ریفرنس میں دیکھیے ریفرنس پہ مطمئن ہوتا ہوں، جو ہے زبانی کلام پہ نہیں. مجھے ریفرنس دے دے اس کا، میں مان لوں گا آپ کی بات. نہیں، دیکھیں آپ، میں بہت ہی ایک نیوٹرل آپ کے ساتھ جو ہے ڈیبیٹ کر رہا ہوں. میں اس کو ایک علمی گفتگو سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ریفرنس کی جو بات ہے اس کے اوپر مطلب ایک جو خلیفہ وقت ہے اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے کہ اس نے بیت المال سے جو ہے اپنا جو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی انہوں نے جو ہے وہاں سے داد رسی کرنی ہے. بیت المال کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہاں سے بھی نہیں ہوئی، اگر وہاں سے بھی اس کی داد رسی نہیں ہوئی، تو یہ تو ایک سمپل چیز ہے نا کہ وہ مطلب ایک اس نے بغاوت سمجھ لیں یا جو بھی کیا، اس کے اوپر تو کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی. چلے، میں آپ کو جو ہے نا اس کی تفسیر پڑھا دیتا ہوں جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر.
اس کی تفسیر کیا کہتی ہے، اس میں سارے مسئلے کھل کر کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کی میری جو بات ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں ہے. آپ کا اور میرا اوپینین اسلام میں اس کی کوئی وقت و ویلیو نہیں ہے. اسلام چلتا ہے اپنے شرعی قانون کے اوپر، اپنے اسکالرس کے جو اوپینین ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے سر، تو ہم آپ کے اسکالرس کے اوپینین پڑھ لیتے ہیں. یہ 5 کی 38 آ گئی یہاں آپ کے سامنے. والشارق والشارقۃ وہی ہے، دیکھیے فقتلو. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اس ٹھیک کے ہے. تعلق سے؟ سورۃ مائدہ. دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ. اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر اتفاق ہے کہ پہلے چوری پر سیدھا ہاتھ کٹ جائے گا، سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی کہ جو دائنا ہاتھ ہے پہلی چوری پر وہ کاٹا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ لا قطع علی خائن، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ سر کا ایک اطلاق خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ کہ آدمی کسی کا مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھول کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے. ایک ڈھول، ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے، اس کی وضاحت آگے ملے گی. اس سے کم کی چوری میں وہی تقریباً 6 درہم کا مسئلہ ہے. یہ ایک ڈھال ڈھول ڈھال کی قیمت ڈھال سوری ڈھال. اچھا سوری، ہاں ڈھال، I'm so sorry for my mistake. ہاں سوری، ایک ڈھال کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 درہم، بریت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 درہم. یعنی کہ ابن عباس کی روایت کے مطابق 10 درہم، اور ابن عمر کی روایت کے مطابق 3 درہم، اور باروایت انس بن مالک 5 درہم، اور باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/4 دینار ہوتی تھی. کل ملا کر کے جو ریشو نکلتا ہے اس کا وہ 5 اور 6 درہم نکلتا ہے. اس اختلاف ٹھیک ہے. کی بنا پر فقہ کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرع کا نصاب 10 درہم ہے. موٹا سا امام ابو حنیفہ نے 10 درہم، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی اور امام احمد کے نزدیک، یعنی کہ ان تینوں امام کے نزدیک 1/4 دینار ہے. اس زمانے کے درہم میں 3 ماشا رتی چاندی ہوتی تھی، 3 ماشا رتی چاندی ہوتی تھی، اور 1/4 دینار درہم کے برابر تھا. 1/4 درہم جو ہے وہ درہم کے برابر تھا. تو یہ 3 آپ کے جو بڑے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے قول کے مطابق 3 درہم نکلتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم نکلتا ہے. اس لیے ریشو جو ہے نا دونوں کے بیچ کا وہ 6 درہم آتا ہے جناب، اور اسی پر سب کا جو ہے اکتفا ہے. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ الا قصیفی ثمرۃ ولا کسر، یعنی کہ فیل اور ترکاری کی چوری، پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے. الا قطع فی طعام، کھانے کی چوری میں قطعید نہیں ہے. یعنی کہ اگر کھانے پینے کا کوئی اور سامان وہ چرا لے تو اس میں یہ سزا دی جائے گی، لیکن پھل اور سبزی کی چوری میں یہ سزا نہیں دی جائے گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لم یقین قتل السلاک علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیائک، یعنی کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. حقیر کا مطلب بہت چھوٹی موٹی سی کوئی چیز کس نے چرا لی. حضرت علی رضی اللہ کھانا تعالیٰ پینا عنہ اور بالکل چھوٹی چیز. حضرت عثمان کی نہیں، کھانے پینے کی چیز کا الگ سے ہے یہاں پہ
الگ سے ایکسیپشن دے دی, کھانے پینے کی چیزوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا, صرف پھل اور ترکاری میں نہیں کاٹا جائے گا. حقیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹی معمولی چیز کی چوری میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کا فیصلہ ہے, اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا کہ لا قطع فی الطیر, کہ پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. پرندے ہے یہ کیا ہے, ایک منٹ, پرندے ہیں بالکل. بہت پرندے کی زبردست چوری, بات ہے. پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. نصیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا. اگر کوئی بیت المال سے چوری کر لے تو انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا, یہ ان کا اپنا امر تھا, اپنا فعل تھا, انہوں نے نہیں کاٹا. اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف منقول اچھا نہیں ہے. یہ سوری یہ حضرت عمر اور علی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جو آپ عمل کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا تھا، یہ بالکل نہیں ہے. یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا جو کام ہے وہ بھی سنت ہے. آپ پلیز کنٹینیو کریں. اوکے, اس پر میں آپ سے ضرور ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ سنت ہے, تو میں اگر امید ہاتھ کروں کے گا کہ اوپر وہ آپ, بات ہے تو ضرور ہم کریں گے، اگر ہاتھ کے حوالے سے. اگر کسی اور حوالے سے ہے پھر سنت نہیں ہے, مطلب صرف ہاتھ کے حوالے سے سنت ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہماری جو بحث ہو رہی ہے نا، ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے، نہیں, ہمیں بری آتموں کی اب طرف. ہماری بحث اگر ہاتھ پر ہو رہی ہے تو پھر آپ کو سنت والی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ان کا ہر عمل سنت ہے تو پھر آپ مجھے علی کا زندیقوں کو جلانا بھی سنت ثابت کریں گے, اور حضرت عمر کا رسول اللہ کو قلم دوات نہ دینا بھی سنت ثابت کریں گے, ہے کہ نہیں جناب؟ پھر ساری دیکھیں سنتیں ہوں گی نا, پھر تو ان کا عمل. یہ ریکویسٹ دیکھیں میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جی, موضوع پہ رہنا چاہیے. میں اس کے لیے آپ کے ساتھ الگ سے بحث کر سکتا ہوں، آپ کل کر لیں، پرسوں کر لیں، نہیں جناب, جب کریں. نہیں جناب, ہم اپنے موضوع پر ہی ہیں, لیکن آپ جو ایک اسٹیٹمنٹ درج کرا رہے ہیں اس میں کم سے کم آپ ایماندار تو رہیں, ہائپوکریسی نہ برتیں. کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان نہیں کا برت رہا. فعل, سنیے, ان کا جو فیصلہ ہے, ان کا جو امر ہے, وہ اس معاملے میں تو آپ سنت کنسیڈر کر رہے ہیں, باقی کسی معاملے میں آپ چھوڑ دے رہے ہیں, تو یہ تو ہائپوکریسی ہے, یہ تو ہپوکریسی ہے میرے بھائی. نہیں، اس کو تو ہم لوگ ہپوکریسی کہتے ہیں. نہیں، کیسے ہو رہی ہے ہپوکریسی؟ ہپوکریسی ایسے ہو رہی ہے کہ اگر حضرت علی نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا تو یہ سنت ہے ان کا عمل ہے, لیکن اگر حضرت علی نے زندیقوں کو جلا کر کے مار ڈالا تو وہ سنت نہیں ہے, تو یہ تو ہپوکریسی ہے نا میرے بھائی. میں ابھی آپ کے ساتھ اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کائنڈلی آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں. حضرت عمر کی بھی میں نے جی, ساتھ بات کی ہے. حضرت عمر اور حضرت علی نے اگر کہیں پہ ہاتھ جو کاٹا جا رہا تھا، کسی نے چوری کی، اس کو جلا دیا، یا کسی اور معاملے میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی کرتا ہوں بات. اگر وہ کوئی اور بات ہے تو اس کو پھر کسی اور ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں نا. ابھی تو یہ عادی نہیں ہوئی ابھی ہماری تھوڑی دیر حدیث پہ پہلے بات کرنے کی. نہیں, حدیث نہیں ہے, یہ تفاسیر ہے جو میں نے جی مکمل آپ کے سوری. سامنے پڑھ دی ہے, اور پورا مسئلہ میں نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اس میں وہ جو ایکسیپشن آپ بتا رہے ہیں وہ ایکسیپشن موجود ہی نہیں ہے کہ وہ کسی خلفائے راشدین کے پاس گیا, مدد مانگی کہ نہیں, اس کی ایکسیپشن ہے ہی نہیں. ایکسیپشن جو تھی کہ کن کن چیزوں میں ہاتھ سر کاٹا جائے گا یہی وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے. جس چیز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حوالے سنت والی جو بات ہے، حضرت عمر اور حضرت علی والی، تو یہ کیا ہے؟ بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا؟ جناب بیت المال کہتے نرمی ہیں, آ گئی نا، نرمی آ گئی، سنیے نا, قانون میں بیت نرمی آ المال گئی. کہتے, دیکھیے بیت المال کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا. بیت المال اس خزانے کو کہتے ہیں جو حکومت کا یا حاکم کا ہوتا ہے. عام نہیں، اس کا عام ذاتی جو نہیں ہے ہوتا. نہیں, اس کا ذاتی نہیں ہوتا, اس کا جو ہے سنبھالنے والا, اس کا امانت دار تو حاکم ہی ہوتا ہے نا جناب. بیت المال کا حاکم ہوتا عام ہے. آدمی تو نہیں ہوتا ویسے نا. وہ زکوٰۃ، ٹیکس وغیرہ کا پیسہ ہوتا ہے وہ. ایگزیکٹلی, تو وہ پیسہ جو ہے نا وہ عام عوام کا نہیں ہوتا. عام عوام کے لیے وہ خرچ ضرور کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, لیکن وہ پیسہ عام عوام کی جو ہوتی ہے نا ان کی ملکیت, وہ عام عوام کی ملکیت نہیں ہوتی. ملکیت ہوتی ہے وہ حکومت کی, جو پیسہ ہوتا ہے بیت المال.
ابھی تو آپ کہہ اگر رہے تھے کہ حکومت چاہے، امانت دار جو ہے اس سنیے خزانے نا کا میں، امانت دار جو ہے وہ حاکم ہے. اس کے اوپر ہاں میں ایک وضاحت کر دوں، اس کے اوپر حضرت جی عمر اور حضرت علی نے جو فیصلہ یہ کیا کہ اس مال میں سے چوری کرنے والا کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ یہ مال ہوتا ہی ریاست میں موجود لوگوں کے لیے ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. ایک بندے نے چوری اگر وہاں سے کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چوری نہ کرتا تو ان سے اگر مانگتا تو پھر بھی اس کو وہ مل جانا تھا. اس لیے اس کے اوپر نرمی ہے اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پلیز. ایگزیکٹلی I'm not disagree with you here. I'm completely agree with you here. کیونکہ اس میں جو ہے دو تھینک چیزیں ہیں، دیکھیں دو جز ہیں اس کے. ایک جز تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو بیت المال ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہی اکٹھا کیا گیا پیسہ ہے، اس کو عوام کی خدمت کے لیے ہی لگانا ہے. تو عوام میں اگر کوئی بھوکا ہے تو چاہے تو وقت کا بادشاہ حاکم جو امانت دار ہے اس بیت المال کا، وہ اس میں سے اٹھا کر کے اس کو دے دے، یا اگر اس کو اس تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی ہے حاکم تک، یا اس کی جو گزارش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، یا حاکم اس کی جو گزارش ہے اس کو مکمل نہیں کر رہا ہے، اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو اگر اس کنڈیشن میں چرا لے تو تب بھی اس کے اوپر وہ ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ ہے ہی عوام کے لیے. تو عوام نے چرانے کو، بالکل. میں یہاں بات کر رہا ہوں پرسنل پراپرٹی کی. ایک دکاندار ہے جس نے کہ دکان کھولی ہے، جس کے اندر وہ تجارت کرتا ہے اور اپنا مال فروخت کر کے پیسے کماتا ہے، تو وہ عوام کی وہ حکومت کی پراپرٹی نہیں ہے نہ عوام کی پراپرٹی، وہ اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے. اس کے اندر چوری کرنا ایک گناہ ہے اور اس کے لیے سزا ہے. تو میں تو یہاں پر عام انسان کی بات کر رہا ہوں جناب، بیت المال کی نہیں کر رہا ہوں. مجھے بیت المال سے مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو عام معذرت چیزوں کے سمیر بھائی، اوپر ہے آپ نا. یہاں سے نا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں اسی کے منتظر ہوں. آ، اس حوالے سے میں یہ ثابت کرنے کی، میں نے جی آپ جی، کو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے جو وہ شرائط رکھی ہیں کہ اگر ہوں، وہ حاکم کے پاس گیا اور حاکم نے اس ہوں، کی ہوں. مدد نہیں کی، پھر جا کر کے اس نے اگر بیت المال سے چوری کر لی تو وہ تو اس میں تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، میں اگری ہوں. لیکن اس نے اگر بیت المال سے چوری نہ کر کے کسی عام دکاندار کے یہاں سے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا، یہ آپ کو ثابت کرنا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کاٹا جائے گا اس کے کیونکہ اوپر وہ تو میں عام نے دو انسان کا ٹوک پیسہ ہے. دو ٹوک آپ کو جواب دیا اس کے اوپر کہ اگر وہ مطلب ہم میکسیمم لیتے ہیں امام ابو حنیفہ والی کے 10 درہم سے اس کی مالیت جو ہے زیادہ ہے اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ آگے نیچے جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا بھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات، وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے. مطلب اس کو کوڑے وغیرہ لگ جائیں گے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ بات تو میں ٹھیک مطلب ہے، یہ تو یہیں سے تفصیل سے پروو ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے صرف سبزی اور ترکاری اور پھل ہیں. کھانے پینے کی روٹی روٹی بھی اس آ کے اندر سکتی نہیں آتی ہے، بریڈ اس کے اندر نہیں آتی نہ، بریڈ نہیں آتی نا اس کے اندر. نہیں نہیں، دیکھیں نا کیٹیگری کا ذکر ہو گیا نا. دیکھیے جناب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، میرا پرٹیکولر کھانے پینے کی چیزوں پر وہ نہیں ہے. وہ تو میں نے ایک ایگزامپل جو آپ کو دیا ہے نا، ایک مثال جو دی ہے ایران کی، اس میں کھانے کا معاملہ ہے، تو اس لیے کھانے کی چیز پر ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں. میرا اصل معاملہ جو ہے وہ میں تو کسی بھی اس چیز حوالے پر سے ہے. سٹارٹ میں ہی آپ کو کہہ چکا ہوں، ایران کے حوالے سے سٹارٹ میں ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے غلط کیا ہے. ایران کا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک ہے، شریعہ نہیں بن جائے گا. نہیں تو ایک منٹ، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ایران کے اندر شرعی قانون نافذ ہے اور وہاں جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ شرع کے مطابق کیا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران والوں نے کس شرعی مینول کو فالو کرتے ہوئے یہ اس کارنامے کو انداز جو ہے انجام دیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دیں. دیکھیں جو آپ نے یہ تفسیر مجھے دی ہے نا، میں نے آج تک نہیں پڑھی لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں کیا. اگر ہم اسی کو بیس بنا کے اگر دیکھتے ہیں کہ ایران نے یہ ہوں پتہ نہیں، اب اللہ جانے انہوں نے وہ کون سی شرح کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، اس میں شرح کا تو کوئی مطلب دوش نہیں ہے نا، یا کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو اس میں ایران کی غلطی ہے یا ان کے قانون کی غلطی ہے. نہیں، اس میں نہ ایران کی غلطی ہے نہ ایران کے قانون کی غلطی ہے، اس میں غلطی ہے اسلامک قانون کی. اور میں آپ کی تھوڑی سی اور نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ ایران کا جو حکومت ہے یا ایران کا جو زیادہ تر ان کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ ہیں، سنی نہیں ہے. بالکل.
اور جو تفسیر ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جو کہ سنی حضرات معتبر مانتے ہیں، شیعہ حضرات نہیں مانتے ہیں. ان کی اپنی الگ تفسیریں ہیں، ان کی الگ شیعہ اپنی حضرات امام کس کو ایکسپلینیشن مانتے ہے. ہیں؟ جی شیعہ حضرات امام حضرت علی کو مانتے ہیں نا؟ بہت سارے اماموں کو مانتے ہیں وہ. مطلب پہلے امام بہت جو سارے ہے، ہیں. مطلب ہاں سب سے پہلے امام تو حضرت وہی ہیں، محمد صلی پہلے اللہ علیہ امام تو وسلم. وہی ہیں، لیکن ان کے پاس حضرت امام علی کی ایک بھی تفسیر موجود نہیں ہے. یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے، ہوگا. ان کے پاس امام نہیں ہے، علی نے میں کوئی جانتا ہوں. امام علی نے قرآن کی کوئی بھی تفسیر کبھی بھی نہیں لکھی ہے. تو ان کے پاس جو تفسیریں موجود ہیں وہ ان کی اپنی تفسیریں، اپنے علماء کی تفسیریں ہیں، وہ ان کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ان کے چھٹے امام ہیں، امام کیا نام ہے ان کا، جابر سم تھنگ کچھ، کیا نام ہے ان کا چھٹے امام کا، میرے کو ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کی تفسیر جو ہے وہ موسٹ اوتھینٹک مانتے ہیں. تو ان کی تفسیروں میں یہی کیا آپ ایکسپلینیشن زین ہے کہ ہاتھ العابدین کاٹنا ہے کہنے ان کی کو. کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں زین العابدین نہیں، دوسرے ہیں وہ، ان کا نام میں بھول رہا امام ہوں. باقر، امام ظافر، امام ظافر. امام جعفر صادق. ہاں جی، ظافر الصادق جو ہے ان کی تفسیر کو وہ سب سے اوتھینٹک اور معتبر مانتا ہے. اور امام جعفر الصادق کی تفسیر کے اندر کسی بھی چیز کو، اور ان کے نزدیک جو ہے، آپ کے نزدیک تو یہ 10 اور 3 کا معاملہ ہے، ان کے نزدیک سیدھا سیدھا 2 درہم کی چیزوں کا معاملہ ہے کہ 2 درہم یا اس کے بقدر کی چیزوں کی کسی نے چوری کی تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے اس نے کھانے کی چیز چوری کی یا پینے کی یا پہننے کی، کچھ بھی چوری کیا. مسئلہ یہ ہے، میں لیکن وہ یہاں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں یہاں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو پہلے میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں سٹارٹ سے، دوسری بیت المال والی. اگر سسٹم تو مطلب وہ بچہ ہے، اس کے مطلب جو بھی یا آپ نے فوٹو دکھایا یہی اگر بچہ ہے، اس کے مطابق تو غلط ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو شرع ہے، مطلب جو شریعہ لا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں مطلب ان کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ایسا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں صرف مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں وہ تو صحیح ہے، مجھے معلوم ہے. تو میرا ڈسکشن جو ہے نا آپ کے اوپر چوری کے اوپر چل رہا تھا. چلیے میں اپنے موضوع پہ واپس لوٹتا ہوں اور میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے اپنی کسی بھی ضرورت میں، کسی بھی غرض میں، ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیجیے کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ اس نے جی. اپنی کسی بھی غرض یا کسی بھی ضرورت میں اس نے 10 درہم کی یا 20 درہم کی کوئی چیز چرا لی اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. اب اس کے اوپر اسلامک شرع کے مطابق سزا تو وہی نافذ ہوگی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو اس ٹھیک کے ہے. اگر ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو افسوس ہو یا اس کو یہ احساس ہو جائے کہ تو نے چوری کر کے غلط کام کیا، برا کام کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب وہ یہ ارادہ کرے کہ اب مجھے آگے کی اپنی جو زندگی ہے وہ مجھے صحیح عمل کرتے ہوئے گزارنی ہے، محنت مزدوری کر کے گزارنی ہے. تو محنت مزدوری کرنے کے لیے تو جناب ہاتھ چاہیے، وہ تو ہے نہیں اس کے پاس. اب اس گلٹ کا یا اس کے دل بدلنے کا یا اس پر ہدایت آنے کا کیا فائدہ ہے اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں. سوال یہ ہے. ہدایت جو ہوتی ہے وہ اندھے کے لیے بھی ہوتی ہے. ہدایت کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کریں. جو گلٹ ہے نا اس کو پہلے مطلب اس چیز کا نالج ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر سزا ہے. باقی اس کو نیڈ کس چیز کی تھی تو وہ آپ نے خود مطلب پڑھ کے مجھے سنایا کہ اگر وہ کھانے پینے کی ترکاری کی یا جو کھولا نہیں غلہ اس کی چوری ہے تو اس کے اوپر تو حد نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ سنی حضرات میں کچھ لوگ مانتے ہیں، سارے بھی نہیں مانتے. یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ سارے لوگ بھی تفسیر ابن کثیر کو اوتھینٹک نہیں مانتے، نہ اس کو لیتے ہیں. اپنے اسکالرس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کا اسکالر جو ان کو حکم دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والے یہاں امام بات ابو میں حنیفہ کے دوسری جو بات ماننے آپ کی والے. دوسری بات سے پہلے ایک بات، کوئی بھی مسلمان جو اہل علم ہے واقعتاً اس کو پتہ ہے کہ علم کیا چیز ہے، وہ کسی بھی تفسیر کو اتھینٹک نہیں مانتا. کسی بھی تفسیر کو ایگزیکٹلی نہیں مانتا، مطلب ایگزیکٹلی نہیں مانتا. نہیں، ہاں اوتھینٹک تو مانتا ہے لیکن کمپلیٹ جسٹیفیکیشن، فائنل جسٹیفیکیشن نہیں مانتا کہ یہی بس سب کچھ ہے. مانتا بالکل تو ہے بالکل بالکل. پر کمپلیٹلی اس کو جو ہے نا اون نہیں کرتا. کہتا کہ نہیں، اگر کسی تفسیر نگار نے کچھ ایسی چیز لکھ دی جو اس کے عقیدے یا اس کی جو تعلیم ہے یا اس کا جو علم ہے اس کے خلاف ہے تو وہ اس کو اگر نکار دے گا تو وہ
وہ اس کا ایمان جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا، وہ ایمان سے نہیں نکلے گا، وہ یہ بات جانتا ہے، ہوں اس لیے اس پہ کمپلیٹ جو ہے اکتفا نہیں کرتا کسی بھی تفسیر پر کوئی بھی مسلمان. میں اس بات سے اگری ہوں. تو پھر اس صحیح. تفسیر پر بھی نہیں کرے گا جو آپ نے ہم نے پڑھی. تو پھر آپ اگر ہاں بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا اتنا کہ وہ مطلب اس تفسیر پہ بھی اکتفا نہیں کریں گے یا یہیں پر نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ معاملہ جو ہے کوئی فروئی یا ایسا ہونا چاہیے. جس حوالے سے نص آ گئی ہے نا، نص قطعی، اس میں 100% اس کے اپوزٹ جا کے 100 تفسیریں بھی آ جائیں، اس کو تو ایک چھوٹا سا گلی محلے کا جو مولوی بیٹھا ہے وہ بھی اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دے گا، کیونکہ نص جو ہے وہ ڈائریکٹلی آ رہی ہے اوپر سے. وہ تو یہ تو واضح ہو گیا نا. اب اس میں سزائیں کہاں پر متعین ہوں گی، کہاں پر لاگو ہوں گی، کہاں ان کا امپلیمنٹیشن ان کی سزاؤں کی ہوگی، تو یہ ان چیزوں کے لیے آپ کو ائمہ کی طرف جانا پڑے گا، صحابہ کی طرف جانا پڑے گا، احادیث میں جانا پڑے گا، جیسا کہ آپ نے بھی ایک حدیث پیش کی. تو میں نے جی خود یہ آپ کے سامنے بات واضح کر دی کہ اتھینٹسٹی 100% کسی بھی تفسیر کو کوئی بھی نہیں دیتا. ہر ایگزیکٹلی. مفسر کی اس میں کہیں نہ کہیں رائے شامل ہو جاتی ہے. اچھا میرا ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے آپ سے، چلے یہاں تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اب اگر وہ تفسیر کو 100% اوتھینٹک نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پھر حجت جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، رائٹ؟ جی تو قرآن تو واضح طور پر حکم دے رہی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو، مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ تو یہیں ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے، چاہے وہ کیسی بھی چوری کی، کچھ بھی چوری کی، اس کو ہاتھ کاٹنے ہیں. پھر تو یہ 10 دن والی شرط بھی جاتی رہی، ختم ہو گئی بات. اس نے ایک انڈا چرا لیا، اسی پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور میں حدیث سے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی نے انڈا چرایا، اس کو انڈا چرانے پہ اس کا ہاتھ کاٹ دیے گئے. آپ کے رسول اللہ کا فعل ہے. اچھا ہے تو میں ثابت کر نہیں سکتا ہوں یہ ابھی آپ کو حدیث دیکھیں نا، سے. اب جب بخاری کی شراب کے حوالے سے آیا، 6799. محترم جب مجھے آئی معلوم ہیں ہے. شراب کے حوالے سے جی آیات آئی ہیں، تو وہ یک سود کے حوالے سے ہیں، تو وہ یک دم جو ہے اس نے آ کے کوئی مطلب کوئی ہارویسٹر نہیں چل گئی ان کا، ایستے ایستے ساری چیزیں کم ہوئی ہیں. تو اس چیز یہ بھی مطلب ایک قابل بحث موضوع ہے کہ اگر پہلے ایسا تھا تو بعد میں ضرورت پیش آ گئی، تو آپ نے وہ احادیث جو تفسیر میں نقل تھیں کافی ساری تھیں، حضرت عائشہ سے تھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا قول آپ نے نقل کیا، حضرت عمر و حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی جو مطلب ایکٹ آپ ہیں نے وہ خود آپ نے ہی سامنے رکھ. آپ نے خود ہی اس کو یہ کہا ہے کہ تفسیر کسی بھی مسلمان کے لیے 100% اوتھینٹک نہیں ہے. پر کیا جناب رسول اللہ کا اقوال، ان کا امر، ان کا فیصلہ اور ان کا قول اور ان کا عمل، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے نا. اب آپ کے سامنے خود دیکھ لیجئے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6799 ہے. اس میں کیا معاملہ ہے؟ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. جناب ایک رسی چرانے پر بھی، ایک انڈا چرانے پر بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ اس چور پر لعنت کرتا ہے جو صرف ایک رسی چرا کر کے اپنے ہاتھ کٹوا لیتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ موسیٰ بن اسماعیل کون ہے؟ میں موسیٰ یہی بن کہوں گا، اسماعیل موسیٰ کون بن ہے؟ اسماعیل کون ہے؟ اب کس موسیٰ بن اسماعیل کی کر رہے ہیں؟ اس میں راوی ہے. ہاں ہم نے موسیٰ بن یہی جو راوی اسماعیل، ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ تو چین آف نریشن ہے میرے پیارے بھائی، چین آف نریشن ہے یہ. کون ہے؟ یہ چین آف نریشن ہے، ایک نے ایک سے سنا، ایک نے ایک سے سنا، میں اور سمجھ اس گیا نے بھائی، میں سمجھ رسول گیا. سے سنا. ہم راوی جن کہتے کو ہیں، جن کو ہم راوی ہاں کہتے ہیں. جن کو راوی، ہاں جی وہی چین آف نریشن جن کو آپ راوی کہتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں، یہ اس کی کڑی ہے، اس کی چین ہے. یہ راوی ہیں میرے بھائی اس حدیث کے. اور یہ راوی جو ہے نا موسیٰ بن اسماعیل سے ہوتے ہوئے ابو ہریرہ تک پہنچی ہے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں، ان سے جو ہے روایت کر رہے ہیں رسول اللہ سے. عبد الواحد ٹھیک نے ہے. بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے نا
امشا نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے نا ابو صالح سے سنا ہے ہم نے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. تو ابو ہریرہ تک پہنچتی ہے چین آف نیشن. اس کے بعد حدیث شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہاں سے تو واضح سو ہو کی گیا کہ سیدھی اگر ایک ایک انڈا بھی چرائے گا یا رسی بھی چرائے گا تو بھی ہاتھ ہی کٹے گا چور کا. اس حدیث سے صحیح البخاری حدیث نمبر تو ایسا ہی ہوتا ہے. 6799 بک نمبر 86. تو جناب پھر آپ کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. سوال کر رہا ہوں میں کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوا ہے؟ اوکے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں میں ہوتا ہے؟ مطلب یہی کہہ رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو رولز اینڈ ریگولیشن آئمہ تک کہیں لازمی بات ہے، انہوں نے احادیث اور روایات کے اوپر جو جرح ہے وہ دیکھی ہوگی، اسماء اور رجال کو دیکھا ہوگا، ہوں، ضعیف ہے، موضوع ہے، من ہوں، گڑت ہے یا اس میں طوالت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مد نظر جی رکھ کے ہی جو مطلب آپ نے 4 امام مینشن کیے، وہ اس تفسیر میں بھی میں نے دیکھا، تو اس میں تو جو قوانین ہیں وہ چار جس پہ آئمہ اماموں کرام کا وہ متفق ہیں. چار اماموں کی جو حجت ہے نا وہ چار اماموں کی جو حجت ہے نا وہ اس کی قدر و قیمت کے اوپر ہے چیز کی، نہ کہ سزا کے اوپر. نہیں سزا سے نہیں اختلاف دیکھیں نہیں نا ہے ان کا. محترم، اجتہاد جو ہے، اجتہاد آپ کو پتہ ہے اور ایک جناب ویری اور میننگ جناب فل. اگر آپ بات کرتے ہیں اسماء الرجال کی، اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی، اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی تشریح کی، اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے راوی کی، اس کے متن کی، اس کے اوتھینٹسٹی کی، تو صحیح البخاری میں کسی حدیث کا روایت ہونا ہی اس کی ایتھینٹسٹی کی دلیل ہے. کیونکہ صحیح البخاری بالکل نہیں جو ہے. ہے بالکل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ہے. وہ اس لیے ہے جناب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے اماموں کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی مجھے آپ سے سوال، مجھے تمام مسلمانوں سے یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو کرائٹیریا طے کیے ہیں آپ کے اماموں نے کسی حدیث کو صحیح اور غلط کہنے کے، یہ کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہاں بیان کیے تھے؟ کہیں بھی نہیں. یہ تو آپ کے اپنے اماموں کی اپنے من گڑت باتیں ہیں. اللہ کے رسول اور اللہ نے کہیں نہیں بیان کیا کہ آپ کس حدیث کو کس طریقے سے لوگے، کس طریقے سے انکار کرو گے. لیکن آپ کے بخاری، جن کو سب سے زیادہ سنی محکمے کے لوگ اوتھینٹک مانتے ہیں، امام بخاری کو، انہوں نے باقاعدہ کسی بھی حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کے کرائٹیریا تیار کیے. امام مسلم نے تیار کیے، اور ان دونوں ہی حضرات کے کرائٹیریا کے اوپر آپ کے تمام امام کسی بھی حدیث کو صحیح اور غلط قرار دیتے ہیں. ان کے پاس 1,00,000 حدیثوں کا مجموعہ تھا، انہوں نے 1,00,000 میں سے صرف 6,000 حدیثیں روایت کی ہیں. باقی سب کو انہوں نے ہٹا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے، میرے اپنے نزدیک کسی بھی ایک کرائٹیریا میں فیل ہوتی ہے تو میں ہٹا دیتا ہوں. لیکن یہ وہ حدیث ہیں جو ان چند حدیثوں میں سے ایک ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے. اور یہ بات قرآن میں سمجھ بھی میں آتی ہے یہ باتیں. 5:38 یہ میں بھی انڈے یہ انڈے بات والی آتی ہے بھائی، کہ چوری کی سزا پہ. پراؤڈ سدھارتھ بھائی، یہ قرآن میں کہیں نہیں آتی انڈے انڈے والی بات. وہ المائدہ کی جو بات انڈے کر کی رہے ہیں بات نہیں وہی کہہ رہا ہوں، آتی ہے. ہاتھ کاٹنے کی بات کر رہا ہوں میں میرے بھائی، ہاتھ کاٹنے وہ کی تو بات کٹے کر رہا گا، ہوں. میں اس پہ ایگری ہوں، وہ تو ڈسکس ہو چکا ہے نا، ہمیں اس پہ کرنے دیں. تو مسئلہ تو بس بھائی ہاتھ کاٹنے کا ہی ہے. وہ جو ایکسیپشن جتنی بھی آپ وہ اس میں دیکھ رہے ہیں تفاسیر کے اندر، اس کو آپ نے خود یہ کہہ کر کے ریجیکٹ کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان، کسی بھی صحیح علم رکھنے والے عالم کے لیے وہ کوئی بھی تفسیر ہو وہ کمپلیٹ 100% اوتھینٹک نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اگری کر رہے ہیں کہ قرآن و احادیث، قرآن و سنت جو ہے وہ کسی بھی مسلمان اور کسی بھی عالم کے لیے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، اس کے لیے وہ اوتھینٹک ہے. اگر اس کا انکار کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا. لیکن یہ حدیث ہے میرے بھائی، یہ تفسیر نہیں اچھا، ہے. جو اسماء اور اور یہ رجال کی میں کلیئرلی آپ کو مینشن بات کر کر رہی رہا ہے. تھا، جی اسماء اور رجال کی آپ کو بات کر رہا تھا، وہ میں اس حوالے سے کر رہا تھا کہ مطلب ایک صحیح بخاری میں ایک روایت آ گئی ہے، تو مطلب وہ امام بخاری نے خود اپنے مقدمے میں لکھا ہے اس حوالے سے. یہ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بندے نے کتاب لکھی، اس کو لوگوں نے صحیح کا درجہ دیا، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ اس کی جو ہے اپنا تھوڑی چانٹی وغیرہ کرنی چاہیے. اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ہے احادیث کے، اس چیز کو آپ بھی سمجھتے ہیں. دوسری بات آپ کر رہے تھے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ انہوں نے آگے جو نہیں جانا ہم کو ابھی، ہمیں ابھی آگے نہیں جانا. ابھی ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں.
یہ جو رولس اینڈ ریگولیشن ہے میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ رولس اینڈ ریگولیشن اور کرائٹیریا جو آپ کے فقہ میں جو طے کیے ہیں مقرر کیے ہیں وہ دو ہی امام نے کیے ہیں, امام بخاری اور امام مسلم نے, اور یہ امام بخاری کی ہی راوی حدیث ہے بھائی. نہیں اور بھی امام ہے, آپ کو سیاستہ یہ ہے سمجھ نا, مطلب اور بھی امام سیاستہ ہیں, مطلب سیاستہ ہیں, لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پہ ہاں آتا ہے. درجے کے حوالے سے پہلے دوسرے پہ, ہاں پہلے بھی امام تو بخاری. پہلے پر بخاری ہی آتا ہے, اور میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھا رہا ہوں. اور کسی بھی امام نے, کسی بھی عالم نے, کسی بھی فقہ نے, کسی بھی درس نے اس حدیث کو نہ تو موضوع قرار دیا, نہ تو ضعیف قرار دیا, نہ مجروح قرار دیا, نہ اس کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے. اس حدیث کے ساتھ سب کا اتفاق ہے. آپ مجھے دکھا دیں کسی کا اختلاف ہو تو. دیکھیں نا, اب اس کا ترجمہ دیکھیں. میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے. ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, ایک رسی چراتا ہے, اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. کاٹا جائے گا یا کاٹا جاتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے, تبھی تو اللہ لعنت کرتا ہے کہ صرف ایک رسی کے لیے ٹھیک ہے, اپنا ہاتھ کٹوا لیا. ٹھیک ہے, کاٹا جاتا ہے. ابھی دوسری طرف جو آپ نے دوسری احادیث کو نقل کیا, اس تفسیر میں اقوال ہیں. تفسیر کو چھوڑ اس دیں, کے بعد یہ تفسیر کو تو آپ نے ڈینائی کر دیا. تفسیر اس حدیث کا نہ تو کوئی ریفرنس ہے وہاں پر, نہ اس کا کوئی نمبر ہے, وہ کس سے راوی ہے, کس کتاب سے ہے, کہاں سے منقول ہے, کس نے اس کو روایت کیا, کہاں سے واری, اس کی کوئی دلیل, کوئی ریفرنس اس تفسیر میں موجود نہیں ہے. جس کا ہمارے پاس اچھا پورا ریفرنس ہے, ٹھیک ہے. پورا ہمارے پاس جس یہاں کا ہے یہاں بیورا, ہم یہاں اس کو لیں گے. قابل بحث چیز آ گئی ہماری, ایکسیپشنز. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ٹھیک ہے, میں تو منع نہیں کر رہا ایکسیپشن سے, لیکن ایکسیپشن ہاں بخاری ٹھیک کے ہے. اوپر کیسے لاگو کرو گے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا, ابو ہریرہ جس نے رضی آپ اللہ کو, تعالی عنہ سے جو نہیں ایک لاسٹ بات میں کر دوں, پھر اپنی بات رکھیے گا. آپ اپنی ایکسیپشنز کے رولز اینڈ ریگولیشن اس کے اوپر کیسے لاگو کریں گے, اس کی بات کے اوپر کیسے لاگو کریں گے جس نے خود وہ ایکسیپشن آپ کو دی ہے. کیا مطلب؟ رولز اینڈ ریگولیشن امام بخاری اور امام مسلم نے بنائے ہیں, وہی اگر کسی بات کو روایت کر رہا ہے تو آپ اس پہ کیسے لاگو کریں گے وہ؟ نہیں, امام بخاری اور امام مسلم نے کہاں بنائے ہیں, اوکے, فقہا و ایک کام مفکرین جو کریں, ہیں انہوں نے بنائے ہیں. ایک یہ کام کریں, دو مطلب دیکھیے ائمہ کا تھوڑا مسئلہ ہے. دیکھیے سنیے میری بات, ایک کام کرتے ہیں, اس بحث کا کوئی انت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. امام بخاری سے اچھا کی کتاب سے بخاری شریف کی روایت 6799 آپ کے سامنے موجود ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت غلط ہے, تو اس کے لیے مجھے کوئی فتویٰ, کوئی مقدمہ, کوئی تشریح, کوئی اس کے اپوزٹ کوئی حدیث, مجھے کچھ بھی XYZ آپ پیش کریں جس سے یہ حدیث غلط ثابت ہوتی ہو. اگر نہیں ہے تو امام بخاری کے اوپر آپ کی اور میری وقت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم لوگ سوال کھڑا کر سکیں. اگری ود نہیں, دس اور ناٹ؟ امام میں ایگری ہوں. امام بخاری پر تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی نہیں ہے اتنی جرأت کہ وہ ان کے اوپر بات ارے کریں یار اس حوالے ڈاکٹر سے. ذاکر نائک صاحب کو چھوڑ دیں, ڈاکٹر ذاکر صاحب کی تو اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ ہم ایکس مسلموں سے ڈیبیٹ کر لیں. کس کا ذکر کر رہے ہو یار, کوئی ڈھنگ کا آدمی کا نام لیا ہم ہوتا کر تو رہے ہم ہیں نا, تو سوچتے ان بھی. کی کیا ضرورت ہے. جناب ڈاکٹر ذاکر نالائق صاحب کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایکس مسلموں کے ساتھ مکالمہ کر لیں. کتنی بار تو چیلنج دے چکے ہیں ہم لوگ, کئی بار تو ان کی سٹریم پر جا کر کے ہم لوگ جو ہے اسپیم کر چکے ہیں کہ بھیا ہم مرتد ہیں, ہم ایکس مسلم ہیں, ہم کو لو. پسینے سے چھوٹ جاتے ہیں اس آدمی کا, پانی پینے لگتا ہے, سٹریم بند کر کے بھاگ جاتا ہے. کس کا ذکر کر رہے ہو یار؟ سر کوئی اچھا آدمی کا نام لو یار نا, اللہ بہتر آپ جانے. ڈاکٹر سمجھدار صاحب کے آدمی, پتہ میرے کو نہیں بہت کیسے لگتے ہیں. پسینے چھوٹتے ہیں, مجھے تو نہیں ٹھنڈ نہیں بھی سر, اتنی لگ ایک رہی ہے. سیکنڈ, اس کے نا ٹھنڈ چلیے میں بھی پسینے چھوٹتے ہیں. چلیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیسے پسینے چھوٹے تھے اس کے. آپ کو مذاق لگا نہیں, میں دکھا دیتا ہوں نا آپ کو اچھا سامنے. پڑھے لکھے کو فارسی کیا اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. کیوں جی, ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو کیسے اس کے پسینے چھوٹے ہیں. مرتدوں کے نام اور سے سر پسینے یہ چھوٹ جو جاتے ہیں اس بیٹھے ہیں کے. نا بھیا, یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ بہت سمجھدار آدمی ہیں, اور یہ ساری بات سمجھ بھی رہے ہیں ہماری. ایسی بات نہیں ہے کہ سر ان کو سمجھ نہیں آ رہی, بس ایکسپٹ کرنے میں بھائی, ٹائم لگے گا سمجھوں گا انہیں. تو ڈیبیٹ بالکل ہوگی ٹھیک ہے, نا. بالکل سر, میں آپ کو ہمت والا سمجھ رہا ہوں سر. کم سے کم آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو بیٹر ہی ہے
کم سے کم ہمارے سامنے تو آئے آپ. تھینک یو. ہاں میرے لیے تو ان سے بہتر آپ ہے، کیونکہ آپ کم سے کم آ کر کے دفاع تو کرنا ہے. وہ تو انسانی فرار ہے، کنٹری سے بھی بھاگ گیا اور ڈیبیٹ سے بھی بھاگ گیا. لیجیے دیکھ لیجیے. آپ لائیو ہے. میک یور لائیو اسٹریم اوپن. I am a Murtad wants to talk with you. اب وہ دیکھ رہا ہے، اسے لائٹ کا نظر آ رہا ہے، RMC کا نظر آ رہے ہیں. Have some courage, Zakir. یہ اوقات ہے آپ کے ذاکر نائک صاحب کی. نہیں میرے نہیں ہے، میں ان کو ایک اہل علم انسان سمجھتا ہوں. ابھی کوئی ابھی آپ نے ان کا ریفرنس ابھی آپ نہیں دیا تھا. ابھی آپ پلٹ کے ایک سیکنڈ میں اپنی بات سے بتائیے، میں کیا کروں باپ کا. نہیں یار، میں نالج کی بات کر رہا ہوں. اتنا نہ کھینچو بات کو لاسٹ میں آ کے نا. اچھا میں نے ابھی دوسرے فون سے نا، میں ایکچولی فون پہ بیٹھا ہوں، لیپ ٹاپ پہ ہوتا تو میں بھی کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتا. جو سر یہ ایک سیکنڈ 6799 ہے نا. ایک سیکنڈ رک جائیے سر. اگر میں ذاکر نائک کی اگر بات کرتا ہوں، حالانکہ یہ ٹاپک سے باہر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات کر دوں. میں نے اس سے 50 سے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں. اس نے کبھی بھی قرآن اور حدیثوں سے باتیں کری نہیں. اس نے اوتھینٹک سناتن کی کتابوں سے، بائبل سے، گرنتھ صاحب سے حوالے دے کے بات کری ہے. سر اس کو خود معلوم ہے یہ باتیں کہ قرآن اور حدیثوں پہ اگر وہ بات کرے گا نا تو آدھے سے زیادہ جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں نا سر، آدھے سے زیادہ وہاں پہ اسلام چھوڑ کے ہٹیں گے، آدھے سے زیادہ وہاں سے اسلام چھوڑ کے ہٹیں گے. سر آپ 50 سے اوپر ویڈیو دیکھیے ان کی، اور آج ہی دیکھیے. یہ میں نے آپ کے دماغ میں میں نے دماغ پہ آپ کے ایک پوائنٹ کلک کروایا ہے، اور یہ کلک ہو چکا ہے آپ کے. اور آپ کبھی بھی دیکھ لینا، یہاں کی اسٹریم کے بعد دیکھ لینا. تھینک یو سر. اور آپ کہہ رہے ہیں نا میں لیپ ٹاپ سے نہیں ہوں، کوئی دقت نہیں ہے سر. آپ یہ اسٹریم دوبارہ سن کے لیپ ٹاپ سے جوائن کر سکتے ہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آگے جوائن کیا تو کسی اور موضوع پہ کروں گا. اچھا ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے تھے، سوری ٹو سے جو احادیث کو آپ نے مینشن کیا ہے نا، یہ سمیر صاحب جانتے ہیں اس کو. پچھلے دنوں میری بات ساحل کے ساتھ بھی ہوئی ہے لفظ اللہ کے اوپر، تو ہوئی تھوڑی سی ہے. خیر انہوں نے لاسٹ میں نکال دیا تھا. میں ایگری نہیں کرتا جو ان کا طریقہ کار ہے بات کرنے کا. پرسنل کمنٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے سوری. تو احادیث کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سمیر صاحب اس چیز کو جانتے ہیں. حدیث کا اگر آپ درس نظامی کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد لاسٹ میں آ کے جو آخری 2 سال ہوتے ہیں نا، اس میں آ کے آپ کو احادیث کے مطلب مطالعہ کروایا جاتا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھا جاتا ہے. حدیث کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی بھی مطلب میں اس چیز کو بطور مسلم ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ احادیث کی جو روایات ہیں، اس کی جو اسناد ہیں، سند، ریفرنسز، ان کی جو چینز ہیں، ان کے اوپر ابھی بھی کام ہونے والا ہے. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ جن علوم کی بات کر رہے ہیں، جو علوم درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ 18 علوم ہیں. آج تک کسی بھی مدرسے میں کسی بھی طلبہ کو 18واں علوم نہیں پڑھایا گیا ہے. ایک آدمی، ایک سنگل اسکالرس آپ میرے پاس لے کر کے آ جائیں، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر جو یہ کہتا ہو کہ مجھے 18واں علوم مدرسے میں پڑھایا گیا تھا، نہیں پڑھایا تھا. ایون وہ نام بھی نہیں بتا سکتے کہ 18ویں علوم کا نام کیا ہے. آپ بھی نہیں بتا سکتے. علم لدنی نہیں، میں نے کہتے ہیں درس اس کو. نظامی نہیں کی. میں کلین شیب ہوں، یہی شکل ہے میری جو آپ کے سامنے ہے. میں کبھی مدرسہ نہیں گیا. آپ مجھے بتا دیں جی، کون سا 18واں علوم؟ علم لدنی کہتے ہیں اس کو، اور وہ کسی بھی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا. جتنے اسکالرس کو علم لدنی کا علم ہے، وہ سارے اسکالرس نے خود سے کتابوں کا مطالعہ کر کے اس علم کو حاصل کیا ہے. کسی مدرسے میں وہ نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ اگر وہ مدرسے میں پڑھا دیا جائے نا تو مدرسوں سے عالم نہیں 50% ایکس مسلم نکلیں گے. اچھا مجھے یہ مطلب بھی اس حوالے سے نالج نہیں. آپ کو پتا ہے علم لدنی کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر تم کو اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا پڑے تو کبھی بھی سیدھی بات مت کرو، جھوٹ بولو، التقیہ کرو، بات کو پلٹو، سامنے والے کے اوپر سمجھ پرسنل گیا. اٹیک کرو. اس کے علاوہ اگر رمضان مبارک چل رہا ہو، روزہ رکھنا فرض ہو، تو روزہ مت رکھو، پانی پی پی کر کے ڈیبیٹ کرو.
یہ ہے علم لدنی. ٹھیک ہے. اچھا، علم لدونی جو ہے نا، اس حوالے سے جو موقف ہے جن لوگوں کا ہے، یہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ کن کا ہے. ان کا ہے کہ یہ سینہ در سینہ ٹرانسفر ہوتا ہے. ان کا، میرا نہیں ہے یہ. ایگزیکٹلی نہیں دوسرا، نہیں، ان کا ایگزیکٹلی یہی ہے، اس لیے وہ کسی کتابوں میں درج ہی نہیں ہے سر. وہ 18واں علوم ہے ہی نہیں کسی بھی کتاب میں درج. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی تقیہ کی. تقیہ جو میرا اس کے اوپر بالکل کوئی یقین نہیں، اہل سنت کا اس کے اوپر یقین نہیں. جو سنی آپ ہے، کا قرآن پر جو بندی یقین نہیں بریلوی ہے؟ کا. آپ کا قرآن پر تقیہ کا یقین کہاں نہیں ہے؟ لفظ ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن تقیہ؟ دیتا ہے آپ قرآن دیتا ہے آپ کو التقیہ کرنے کی اجازت. آپ نے نہیں پڑھا تو میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. یہ لیجئے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28 آپ کھول کر کے پڑھ لیں. التقیہ کا واضح طور پر ذکر ہے. یہ نہ کہیں سر میرا یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن میں مینشن ہے. بھائی سر آپ فقہ یہ آپ جعفری نے کی نئی کر بات رہے تھے ابھی. بتائی ہے. سر ایک منٹ بھائی، یہ نئی بات ہے ہمارے لیے. سر اس کا نمبر دے سکتے ہیں دوبارہ ایک بار، ویورز کو بھی پتہ لگے قرآن میں کیا ہے، کہاں پہ ہے یہ؟ 3 کی 28 سورہ آل عمران 28. آیت نمبر 28 3 کی 28 میں التقیہ کا واضح طور پر حکم ہے اور اعلان ہے. مومنوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بناؤ. جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، یعنی کہ دکھاؤ انہیں ایسا کر کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے ظلم سے بچنے کے مکاری لیے مکاری کرو. سر مکاری بھی کر جاؤ. اسی کو التقیہ کہتے ہیں سر. یہ معاف ہے اسلام میں. اسٹریٹجی فار سیلف ڈیفense، مکاری نہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے سر، اس کو کچھ بھی نام دے دو آپ، لیکن اسی کو ہم التقیہ کہتے ہیں بھائی صاحب، کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے. اسی کے تھوڑا سا آگے جائیں گے، 3 کی 54 تک پہنچیں گے تو اللہ کو مکار بھی بتایا گیا ہے قرآن میں بھی. ہاں وہ کہتا ہے نا وہ مکر اللہ اللہ خیر الماکرین. کلیئر مکر مکار کا لفظ ہے. آپ نہیں دیکھیں اپنا سدھارتھ صاحب، جو جی لفظ وقار ہے نا عربی میں، اسی سے جی اخذ کیا گیا اردو میں. اردو بہت نئی اوکے زبان ہے ایز کمپیئر ہاں ٹو جی پنجابی. ایون سرائکی سرائکی از ویری سملر ٹو پنجابی. اردو بہت نئی زبان ہے. یہ لشکری زبان بھی اس کو بولا جاتا ہے، کافی ساری زبانوں کا مکسچر ہے. تو جو وہاں پہ اس کا ترجمہ ہے وہ تدبیر ہے، تدبیر کا ہے، اسٹریٹجی. ہاں تو اس کو ایز چیز نہ لے کے آئیں ادھر. آپ کے اچھا مطابق مکر کا کیا، آپ کے مطابق وہاں مکر کا کیا میننگ ہے؟ اللہ کے مکر تدبیر ہے کا نا، کیا میننگ ہے؟ تدبیر تدبیر ہے. تدبیر. اوکے تو مطلب آپ کے مطابق پھر کافر بھی تدبیر کر رہے تھے کدھر کر رہے تھے؟ اسی آیت میں. اس آیت میں. ہاں لیں آپ وَمَكَرَهُ ترجمے میں لیں، وَمَكَرَ کافر کر رہے ہیں اللَّهُ تدبیر. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور کافروں نے ہاں مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. بھائی بات ختم ہو گئی اب نا، اگر کافروں نے بھی تدبیر اب کی، ٹھیک اگر ہے. اوکے تو مطلب کافر بھی مکار نہیں ہے آپ کے پھر مطابق، پھر یہی کہو گے آپ کافر مکار نہیں ہے اگر اللہ مکار نہیں ہے تو؟ بات لفظ مکر کی ہو رہی ہے، اس میں یہی ترجمہ ہے کہ تدبیر کی. نہیں یہ آپ کر رہے ہیں، وہاں ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے مکر کیا، کلیئر مکر لکھا ہوا ہے، مکر ناٹ تدبیر. تدبیر کا ٹرانسلیشن کسی نے نہیں کیا آپ کے اسکالر نے، یہ آپ کر رہے ہیں. یہاں سمپل مکر لکھ رہے ہیں وہ. اور مکر ہمارے یہاں مکاری کو ہی کہتے ہیں، ساری دنیا میں مکر مکاری کو کہتے ہیں، ڈسپشن. سمیر بھائی اگر میں مطلب لغت پہ آ جاؤں نا تو میں مکر، لفظ مکر کو بھی صحیح ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹھیک ہے یہیں سر، چھوڑیں. ٹھیک میں ہے سر، ایک کام کریں، تدبیر ٹھیک ہے سر، ایک کام کریں، عربی آپ ٹھہریے، لغت پہ ہی ہم آتے ہیں. پلیز نہیں عربی لغت پہ ہی آتے ہیں سر ہم آتے ہیں عربی لغت پہ. آپ مجھے عربی لغت کی کسی بھی آپ کتاب پہلے سے مکر کو تدبیر 6799 کریں. پہ آ جائیں، 6799 پہ آ جائیں، اس کے بعد اس سر پہ آتے ہیں. سر دیکھیں اب آپ بھاگ رہے ہیں، میں نہیں، میں اتنی میں دیر نے سے بھاگنے کے لیے میں نے بیٹھے ہیں. کمال بات کر رہے ہیں اسامہ بھائی صاحب جان. میرا مطلب یہاں سے نہیں بھاگ رہے ہیں، ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے کسی بھی عربی لغت کی کتاب سے مکر کے عربی معنی نہیں، عربی نہیں.
मैं हाँ अरबी की बात मकर, नहीं कर रहा, मैं उर्दू की, मैं आप उर्दू अरबी का मैंने लुगा पहले भी, मैं अरबी लुगा की ही बात कर रहा हूँ। नहीं मैं अरबी उर्दू की लुगा बात की कर रहा किसी हूँ, भी मैं उर्दू किताब की से, बात कर रहा अरे हूँ। अरे भाई यार, मैं अरबी की बात कर रहा हूँ, आप उर्दू की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने स्टार्ट में उर्दू कुरान की आपको मिसाल दी है ना, कि कुरान कुरान तर्जुमे में इशू आ रहा है ना हमें। आपने आपने उर्दू को ये कहा है कि उर्दू बहुत नई जबान है, उससे पुरानी तो सराइकी और बिल्कुल पंजाबी है, है, कहा ना आपने। हाँ, तो फिर बिल्कुल। नई जबान को छोड़ो, पुरानी जबान को, जिस जबान में तुम्हारा कुरान नाज़िल हुआ उस पर बात करो ना। अरबी जबान में मकर को क्या कहते हैं मेरे भाई? अगर अरबी जबान से उसको ट्रांसलेट करें, मुझे बस ये बता दें। मकर को तदबीर कहेंगे। अच्छा, आर यू श्योर? नहीं, मैं, आपने मेरे से ओपिनियन लिया ना, मैंने आपको बता दिया, उसको मैंने तदबीर कहेंगे। मैंने आपका मैंने आपका ओपिनियन नहीं लिया है। मैंने आपसे रियलिटी पूछी, ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए अरबी लुगा की किताब में कहीं भी अगर मकर को तदबीर कहा गया हो तो मुझे वो अरबी लुगा की किताब खोल के दिखा दे, किस किताब में कहा। नहीं तो मैं खोलता हूँ आपके सामने अरबी लुगा की किताब और मुझे उसमें मकर का लफ्ज आप तदबीर दिखा दे। नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, इससे कुछ सही गलत तो साबित सर नहीं होना, आप लेकिन आप खोलना अगर चाहते हैं आप तो आप अगर प्लीज आपको मोस्ट नॉलेज वेलकम। नहीं है तो सर अगर आप नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले ना। अब दावा क्यों नहीं, कर रहे हैं मैं बिना उस नॉलेज पे के? लेके आया हूँ ना, मैं नहीं, उस पे आप नॉलेज बहस कर लेके रहे आया हैं। हूँ और ना, आप जो क्या, टॉपिक है। मतलब आए आप टॉपिक पे। मतलब आप पता क्या कह मानते रहे हैं? हैं, टीम मेंबर एक मिनट, मतलब भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आप डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ मकर पे। ये देखिए, मकर मैंने आपके सामने डाला है अरबी में, इंग्लिश में इसका मीनिंग आता है कनिंग, कनिंग। और इसको ही अगर आप उर्दू में कर देंगे मेरे भाई, आपको इसका असल मीनिंग पता चल जाएगा, चालाकी। तदबीर कहीं नहीं है भाई साहब, किधर से ला रहे हैं आप तदबीर, मुझे नहीं पता। अरबी लुगा की किताब क्या है वो खोल दूं आपके सामने, वहां नहीं दिखाएंगे आप नहीं, मुझे उसकी, तदबीर? नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक्स मुस्लिम तो जो है हम ही फालतू यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, इनको कुछ नहीं पता, तो सर आप गलत हैं। नहीं नहीं, ये लीजिए फालतू सर, मैं लोगों के आपको पास तो मैं भटकता ही नहीं ना, उनसे मैं बहस करता हूँ, ऐसा मैं तो सर बिल्कुल नहीं समझता। मैं आपको अरबी लुगा की किताब खोल करके दिखा देता हूँ, मेरे पास है अरबी लुगा की किताब सर, वो ठीक भी है, उसमें पीडीएफ अगर फॉर्म में है मकर का कोई। मायने जो है बहाना या चालाकी, मतलब बहाना असली जो नहीं है, अल्फाज बहाना हैं, नहीं है, बहाना नहीं है। हीला, यहाँ पे लिखा हुआ लफ्ज है चा- मकर को सुनिए ना। अगर आप अरबी में ही ट्रांसलेट करते हैं तो ये हीला तन भी आता है, हीला, अरे नहीं कई दन भी भाई आता है, कई नहीं, बार। आप 10 वर्ड इजाद कर लें कोई फायदा नहीं है। जो असल मीनिंग है मकर का वो मक्कारी से ही निकला है। मक्कारी मकर का ही रूट वर्ड है मेरे भाई। आप रूट वर्ड की आप नॉलेज रखते होंगे। मक्कारी जो लफ्ज निकला है या मक्कार जो लफ्ज निकला है वो मकर से ही निकला है। मकर का मतलब होता है फरेब। तो यहां पर जो लिखा हुआ है मीनिंग, अब अरबी लुगा की किताब में मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरे सिस्टम से, यहां पे लिखा हुआ है चालाकी, फरेब, अय्यारी, ये लफ्ज लिखे हुए हैं। तीन अब आप मुझे ऑप्शंस हो बता गए। दें कि हाँ, अय्यारी हो गया, चालाकी हो गया, फरेब हो गया, और मकर देखें, खुद एक लफ्ज है। आपको पता है ना, जब भी ट्रांसलेशन होती है बहुत ही रिस्पेक्टफुली करता है जो भी ट्रांसलेटर करता है। तो यहाँ तो रेस्पेक्टफुल ही कर रहे हैं, मकर लिख रहे हैं सीधा, एज इट इज। ऐसी हाँ बस ठीक ट्रांसलेशन है, की है आपके, सुनिए सुनिए, ऐसी ट्रांसलेशन ब्रैकेट में, की है। मकर ब्रैकेट में। हाँ, सुनिए ना, मकर ब्रैकेट में नहीं है, बाहर है, देखिए ये रहा, ब्रैकेट में नहीं है। ब्रैकेट में मकर यहाँ है, वहां क्लियर मकर लिखा हुआ है। क्योंकि जब काफिरों का नंबर आया ना तब तो बाहर लिख दिया, लेकिन जब अल्लाह का नंबर आया तब ब्रैकेट में लिख दिया। यही तो दो नंबरी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दो नंबरी पता है क्या है? सुनिए, सबसे बड़ी दो नंबरी यह है कि मकर को ट्रांसलेट किया ही नहीं है आपके आलिमों ने, सीधा मकर ही लिख दिया। ये सबसे बड़ी दो नंबरी है। पूरी आयत का ट्रांसलेशन किया पर मकर का ट्रांसलेशन नहीं किया। इससे बड़ी दो नंबरी और धोखाधड़ी क्या होगी आपके आलिमों की कि उसको लफ्ज को ट्रांसलेट ही नहीं कर रहे। सोचिए मेरे भाई, गौर फिक्र कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं नहीं, ट्रांसलेट? मैं अगर आपके इसके आपकी इतने अच्छे अल्फाज गुफ्तगू हैं, पे गौर व फिक्र क्योंकि करता हूँ। आपने कहा कि बहुत रेस्पेक्टिव वे में ट्रांसलेशन की जाती है, तो उसी रेस्पेक्टिव वे में आपसे अगर वो रास्ता कर लेते तो आप अच्छे अच्छे अल्फाज बता देते। तदबीर, हीला, ख्याल, आप बता देते उनको, आपसे पूछ के लिख लेते, लेकिन बेचारों ने आपसे भी सलाह नहीं ली, सीधा मकर को मकर ही लिख दिया। उनका ट्रांसलेशन करनी ही नहीं है, नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे हम लोग, एज इट इज लिख दो। ठीक है।
ٹھیک ہے، اوکے جی، مکر کا معنی مکر ہو گیا. اب آئیں پوائنٹ کی جانب جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. ہم تو پوائنٹ کی جانب ہی ہیں جناب شروع سے. تو التقیہ کا آپ نے انکار کیا تھا، میں نے اس کا آپ کو بتا دیا. التقیہ آپ کے قرآن میں ہے 3:28 میں. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا اسٹریٹجیکلی سیلف ڈیفense. آپ اس کو ویکیپیڈیا کر لیں، اس کے اوپر بھی اس کا یہی معنی ہے. دوسرا جو تقیہ یا تقیہ جو مطلب کہ سنیں عقیدہ ہے یا سنیے، جو بھی چیز ہے، اس میں کے نے کہا اوپر ہے ایک میں نے کہا جعفری کا اسامہ عقیدہ بھائی، ہے. اسامہ بھائی میری بات سنیں. بہت کلیئر بات کرنے والا انسان ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں، اسٹریٹ بات کرتا ہوں. میں گھما پھرا کے بات کرنا میری عادت نہیں ہے. میرے ساتھ آپ اس وقت لفظوں کا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں قطعی نہیں پھنسنے والا، کیونکہ میں لفظوں کے گیم پہ نہیں چلتا میرے بھائی. میرا سمپل سیدھا فنڈا ہے. میں اس کو کہتا ہوں چاقو، آپ کہتے ہو چھری. میں اس کو کہتا ہوں نائف، آپ کہتے ہو سبزی کاٹنے والا اوزار. کچھ بھی کہہ لو، کٹے گی سبزی ہی، کٹے ٹھیک گا ہے. پھل ہی، کٹے گا انسان ہی. کاٹنے کے لیے ہے کاٹے گا، کاٹ لو کچھ بھی. ٹھیک ہے سر؟ تو کچھ چاقو کہہ لو، چھری کہہ لو، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ اس کو نائف کہہ لو. واٹ ایور از یور چوائس. آپ شبدوں کے گیم کو آپ کھیلو، میں نہیں کھیلتا. میرا تو اصل مطلب یہ ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، ایکٹ کیا ہو رہا ہے. مجھے ورڈ سے لینا. ایکٹ یہ ہے کہ تم کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے، مت بناؤ. لیکن اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ ان کافروں کو دوست نہ بنانے سے یا دشمن بنانے سے تم کو نقصان پہنچے گا، تو پھر دوست بنانے کا ناٹک کرو. دوست بنانے کا اچھا، میں ناٹک ایک کرو. تو آپ کے ساتھ کوئی مومنوں لفظوں کو کی گیم نہیں چاہیے، کر رہا. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو تو پھر اس میں کوئی سزا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں کلیئرلی اس کی مینشن کر شان دیا گیا نزول بھائی. نکال سکتے ہیں. اب شان نزول دیکھنا ہے. بہت 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 صحیح. شان نزول تو تفسیر سے آئے گی میرے بھائی، پھر تفسیر کو کہیں گے 100% اوتھینٹک نہیں ہے. شان نزول پہ مجھے نہیں لگتا کسی کا اختلاف ہے، کیونکہ اس میں مکی اور مدنی دور ثابت ہو جانا کافی ہے. بالکل خاص کر اس بالکل اختلاف ہے. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن پہ شان نزول میں اختلاف ہے، جیسے کہ اللہ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہارے دین کے متعلق جنگ نہیں کی. 8 کی 9. اس آیت کے شان نزول میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 9 شان نزول بیان کیے ہیں آپ کے علماء نے. 9. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہے؟ بالکل اختلاف ہے. اب میں 3:28 مکی اور کا شان مدنی دور نزول کی آپ کے بات، سامنے. پلیز آپ اس کو صرف مکی اور مدنی تک مجھے بتا دیں، مکی ہے یا مدنی ہے. اوکے، یہ سورہ آل عمران میں بتا دیتا ہوں آپ کو مکی ہے کہ مدنی ہے. میں آپ کو ریولیشن آرڈر کھول کے دکھا دیتا ہوں، یاد تو مجھے بھی نہیں ہے ابھی، اور میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دوں وہ میری عادت نہیں ہے. آپ اوپر صرف اس کا بتا دینا، سورت کا ہی دیکھ لیں مکی یا مدنی ہے. لکھی ہوئی نہیں ہے وہاں پہ نا. اگر لکھی ہوتی تو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی نا. ریولیشن آرڈر آف قرآن میں یہ کھول دیتا ہوں، یہ آ گئی سورہ آل عمران. ہمیں اس میں دیکھنی ہے. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. ویٹ، لیجیے جی. سورہ آل عمران نمبر 3 3 3 3 3 3 آل عمران 3 مدنی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 مدنی ہے. ویسے اس کا ریولیشن آرڈر جو ہے 89 ہے، اور اس کے بعد الاحزاب کا 90 ہے، لیکن یہ 3 نمبر پہ قرآن میں ہے اور یہ مدنی ہے سر. اب اللہ نے صاف کہہ دیا مدینہ میں کہ بھائی کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے. مکہ میں ہوتا تو کہہ نہیں سکتا تھا. مکہ میں تو پتا ہے نا چھتر پڑ جائیں گے اگر کہہ دیا تو. اچھا، ہم تقیہ پہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم کلوز کریں جلدی. تقیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 80% مسلمز ہیں، سنی مسلمز.
ان کا تقیہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ فقہ جعفری تو پھر وہ کا ہے. 80% تو لدنی پھر اور میرا بقیہ جو ہے نا تو اس پھر سائڈ میرا سے چلا گیا. تو پھر میرا یہ کہنا ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ 80% مسلموں کا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر میرا یہ کہنا ہے کہ وہ 80% جو ہے وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. نہیں یہ آپ خود کی کر رہے ہیں ترجمہ بالرائے، میں خود تفسیر کی نہیں کر بالرائے رہا کر ہوں، رہے ہیں آپ اپنی. میں خود کی نہیں کر رہا ہوں. تقیہ کی بھائی میننگ یہ تقیہ جو ہوتی علم ہے کہ لدنی کی آپ نے بات کی ہے نا، میں اس اندر کے کچھ حوالے سے میں سنیے. ہاں میں قرآن کی جو آپ 3 نے کے 28 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں بھائی. قرآن کی 3 کے 28 یہ کہتی ہے کہ تم اندر کچھ اور رکھو، باہر ظاہر کچھ اور کرو بظاہر. تو اسی کو تقیہ کہتے ہیں، اندر کچھ اور باہر کچھ، اسی کو کب تقیہ کہتے ہیں. اور اگر سنیے کب سنیے رکھنا ہے. ہاں سنیے نا میری بات، میں کمپلیٹ تو کرنے دیں میرے کو. اور اگر یہ کام آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں التقیہ. لیکن اگر اسی عمل کو آپ اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں منافقت. کہ دل میں کافر ظاہر مسلمان منافق، دل میں مسلمان ظاہر کافر التقیہ. بالکل. اگر میں دیکھیں مطلب دل میں مسلمان اور اوپر سے ایتھیسٹ یا ایکس مسلم تو میں بھی منافق. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل نہیں، ہمیں تو بالکل نہیں، اسٹریٹ فارورڈ بالکل ہونا منافق چاہیے. نہیں. نہیں نہیں بالکل منافق نہیں. اگر آپ کو ایکس مسلموں اور ایتھیسٹوں کے شر سے بچنا آپ کا مقصد ہے اور آپ کو ان کو ختم کرنا آپ کا مقصد ہے، اور دل میں آپ مسلمان اور ظاہر میں آپ اپنے آپ کو ایکس مسلم اور ایتھیسٹ ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ منافق نہیں ہیں، آپ آپ کو التقیہ کر رہے ہیں جس کی معافی ہے 3 کے 28 میں. آپ کو دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں مطلب ایک ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے کہ اپنا اسلام کا وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ جہاد کے حوالے سے کہ ایتھیسٹ کو ختم کرنا، یہ وہ اسلام سب سے پہلے جو ہے تبلیغ کا دیتا ہے. یہ سب جو ہے کیوں مطلب آپ ایسے ہی کیوں آپ نہیں مانتے مرتد کی سزا موت؟ مرتد کی سزا موت نہیں مانتے آپ؟ آپ کیا مانتے ہیں کہ مرتد کی جو سزا ہے سب سے میں پہلی موت ہے؟ میں نہیں وہ 3 دن کی شرط مجھے نہیں سننی. میں تو آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں مرتد کی سزا ہاں وہ موت ہے کہ نہیں ہے؟ 3 دن ہاں کے بعد جو ہے نا، سزا ہے وہ مرتد. ہے نا. ہاں تو بس بات ختم ہو گئی. اب ہم کو 3 دن چھوڑیے، ہم کو 2 سال ہو گئے یہاں پر اسلام پر بات کرتے ہوئے، ہم تو قابل قتل ہیں. آپ کو مسلمان نہیں کر سکتا قتل. کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اوکے مسلمان نہیں قتل کر چلے، سکتا، چاہے آپ وہاں پہ ہاں سر عام گھومیں. اسی پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. اگر کہیں ڈسکشن کیا، ایک محاورے کی ڈسکشن ہے. اسلامی خلافت، اسلامک اسٹیٹ ہاں بنانا سنیے نا، چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک ہی محاورے کی ڈسکشن ہے. اگر اسلامک حکومت نہیں ہے تو کون قتل کرے گا مرتد کو؟ مسلمان کی، پھر کوئی نہیں کرے گا. کوئی نہیں کرے گا. اوکے. اگر آپ کی ریاست جو ہے وہ ابن نان عباس مسلم ہے، سائڈ، سیکولر ہے، ابن جو بھی ہے. عباس نے کہا، اب سنیے، ابن عباس نے کہا the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever change his religion kill him. کوئی ایکسپشن نہیں، ایک ہی محاورے کی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، ایک ہی محاورے ہاں کی ہے. تو ایکسیپشن اگر کوئی یہاں نہیں کوئی ہے تو بعد فنڈمنٹ میں نہیں. آئے گی نا. 6799 پہ اوکے بھی یہی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے تو آگے. چلیں بعد میں آ جاتے ہیں، بعد میں آگے نیچے. یہ دیکھیں، یہ سنن نسائی 4059 تھی، 4062 پہ آگے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever change his religion kill him. اور بعد میں چلے جاتے ہیں سر. یہ لیجئے 4061 پہ آگے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever changes his religion kill him. دکھائیں مجھے ایکسپشن. چلیے 4063 پہ آگے سر، سیم. یہ لیجئے سر 4064 پہ آگے سر، سیم. دکھائے سر مجھے ایکسپشن، کہاں لے جانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. لیجیے سر سنن ابن ماجہ 2535 پہ آگے who changes his religion execute him. سیم. یہ لیجیے سر ہم 4065 پہ آگے علی came to some people of Azut یعنی کہ atheist who worship idols and burn them. ابن عباس said but the messenger of Allah said whoever changes his religion kill him. اس کی ایکسپشن ملے گی آپ کو حدیث کی، اس کی ایکسپشن آپ کو ملے گی یہاں بخاری میں 6922 میں نیٹڈ اکرمہ. اور اسی حدیث پہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر صحابہ کرام کا ہر عمل سنت ہے تو پھر یہ بھی سنت کنسیڈر کریں گے کیا آپ؟ کیونکہ اس میں تو عباس جو ہے نا منع کر رہے ہیں کہ علی نے جو کیا غلط کیا. نیریٹڈ اکرمہ سم زنادق ایتھیسٹ ور براؤٹ ٹو علی. کچھ ایتھیسٹ لوگوں کو علی کے پاس لایا گیا اینڈ ہی برن دیم، اور اس نے ان کو زندہ جلا دیا. دا نیوز آف دس ایونٹ ریچ ابن عباس. یہ خبر جب ابن عباس تک پہنچی، انہوں نے کہا who said if had been in his place
if I had been his place I would not have burned them. اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو کبھی نہیں جلاتا. As Allah's apostle forbid it, کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا, انکار کیا ہے. اب جس کام سے اللہ کا رسول انکار کرے اس کو علی کرے تو یہ سنت ہے. ہاں جی, یہ آپ کہہ رہے تھے. Saying, کہا, do not punish anybody with Allah's punishment, fire, کسی کو وہ سزا مت دو جو اللہ کی سزا یعنی آگ کی. I would have killed them, میں ان کو بالکل مار دیتا. According to the statement of Allah's apostle, اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق جہاں انہوں نے کہا whoever change his Islamic religion then kill him, جو اپنا اسلامک مذہب چھوڑ دے اس کو مار ڈالو. تو میں ان کو مار ضرور دیتا لیکن ان کو جلاتا نہیں, کیونکہ اللہ نے رسول نے اور اللہ نے اس کے لیے منع کیا ہے. تو سنت ہی فالو کر رہے ہوں گے نا علی یہاں بھی آپ کے مطابق؟ اللہ میں یقین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. اچھا, علی نے سنت فالو کی, علی نے سنت فالو کی کہ نہیں کی؟ جواب, ٹاپک بدلے نہیں. علی نے سنت فالو کی کہ نہیں کی؟ نہیں کی. تو ان کا تو ہر عمل سنت ہے, کیوں نہیں فالو کی آپ کے مطابق؟ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ سنت ہے. اس کے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے صحابہ کے بارے, تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کا اپنا قول ہے, علی کا اپنا قول ہے کہ اس نے بیت المال سے چوری کرنے پہ ہاتھ نہیں کاٹے. آپ نے کہا تھا یہ قول نہیں ہے, یہ سنت ہے, اس کا ہر عمل سنت ہے. تو اس کا اگر ہر عمل سنت ہے علی کا, تو یہ عمل بھی اس کا سنت ہونا چاہیے نا. سنت ہے, ڈیبیٹ ویسے ہی پڑی ہے, ہر عمل کی میں نے بات نہیں کی, میں نے کہا سنت ہے. یار اسامہ بھائی میرے you sounds like you know کیا بولتے ہیں اس کو, trained hypocrite right now, trained. اتنی بری طریقے سے اپنی اسٹیٹمنٹ کو بدل رہے ہو, پھنسے اتنی بری طریقے سے آپ. نہیں میں پھنسا پھوسا نہیں ہوں. اگر میں پھنس بھی گیا تو میں آپ کو کہوں گا میں ریسرچ کروں گا اس پہ. مطلب میں کوئی اگر آپ نے سرچ کرنا ہے نا, بولا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اگر آپ کو سرچ کرنا ہے نا بھیا, تو ایک چیز پہ سرچ کرنا. آپ نے ابھی بولا ہے التقیہ سیلف ڈیفense ہے, اور وہ بھوکا مر رہا ہے, وہ سیلف ڈیفenس نہیں دکھا آپ کو؟ سر ڈبل بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ. آپ کو پتا ہے میرے بھائی بات ہو چکی ہے, لیکن آپ کی بات نہیں کٹ رہا. میرے بھائی بات ہو چکی ہے, میں ایگری کر رہا ہوں, میں ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کے ہی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ کچھ اور, یہاں پہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے وہاں پہ کہا ہے کہ ایران نے شریعہ کو فالو نہیں کیا. اگر ایسا کیا تو چھوڑ دو, میں کہہ رہا ہوں وہ بات نہیں میں کر رہا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ التقیہ سیلف ڈیفenس ہے, اور آپ نے کھانا جو ہے وہ سیلف ڈیفenس, جان بچانے کے لیے ابھی بولا یار التقیہ. ہاں جی سیلف ڈیفenس بولا آپ نے میرے بھائی. چلو آپ نے بولا نا کہ اپنی جان. اچھا ایک منٹ, میں ایگری کرتا ہوں, بولا میں نے ایگری کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے, پھر مجھے بتا دیں تو بھائی. سنیں, اگر اپنی جان بچانے کے لیے التقیہ سیلف ڈیفenس ہے, تو ایک انسان جو بھوک پیاس سے مر رہا ہے, اس کے بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, اس کا اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانا سیلف ڈیفenس نہیں ہے کیا؟ نہیں, وہ جائے بیت المال میں جائے, کیوں نہیں جاتا؟ کدھر, کون سے بیت المال میں جائے؟ پاکستان میں کون سے بیت المال میں جانا ہے بتاؤ؟ پاکستان میں ہاتھ نہیں کٹتا, پاکستان میں ہاتھ نہیں کٹتا. اچھا, ہاتھ نہیں کٹتا پاکستان میں. سعودی عرب میں کہاں جائے؟ نہیں کٹتا. سعودی عرب میں جائے, ان کے بیت المال پہ جائے, ان کے بیت المال میں. سعودی عرب میں بیت المال ہے سعودی عرب میں؟ بھائی اسلامک اسٹیٹ میں ہوتا ہے بیت المال, کیوں نہیں؟ نہ, سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. سعودی عرب میں بیت المال ہے؟ اب آپ نے اگر صرف لفظ بیت المال میں سے پوچھنا ہے یا آپ نے اوورال پوچھنا ہے؟ نہیں یار, آپ نے کہا پاکستان میں ہاتھ نہیں کٹتا, میں نے مان لیا. میں نے سنیے ابھی پہلے, دیکھیں آپ لاسٹ میں, اگر آپ لاسٹ میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بات کیا ہوں یا مجھے کوئی الفاظ نہیں ہے, تو میں خود سے لیو کر دیتا ہوں. نہیں, آپ لیو مت کریں میرے پیارے بھائی. میرا مقصد آپ کو بھگانا نہیں, آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو جو ہے کنونس کرنا ہے, آپ کو دوڑانا نہیں, بھگانا نہیں میرا مقصد. ابھی سنیے, ابھی آپ کو میں نے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی سیلف ڈیفenس میں اپنے بچوں کی بچانے کے لیے کیا کرے. آپ نے کہا جی بیت المال جائے. میں نے بولا بھائی پاکستان میں بیت المال ہے. آپ نے بولا ہاتھ بھی نہیں کٹتا. میں نے وہیں چھوڑ دیا ترنت, ایک ورڈ نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہاں ہاتھ نہیں کٹتا پاکستان میں.
छोड़ दें भाई साहब, सऊदी में तो हाथ कटता है, छोड़ दें। पहले आपने ही बोला था कि सऊदी में हाथ काटा जाता है, अगर मैं सऊदी जाऊंगा और मैं चोरी करूंगा तो मेरा हाथ काटा जाएगा, चाहे मैं काफिर हूं, ये आपने बोला था, और वाकई सऊदी में हाथ कटता है। तो अब मेरा अगला सवाल ये है, बैतुल माल है सऊदी में? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज उसामा भाई। क्या सऊदी अरब में बैतुल माल है? अनम्यूट करें अपने आप आपने प्लीज म्यूट, जी। सॉरी आपने म्यूट किया था मुझे। सऊदी में नहीं, कानून मैंने नहीं चेंज किया हुआ है, था, मैं शायद कानून नहीं शायद पूछ रहा हूं, मैं कानून नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बैतुल माल है कि नहीं है। भाईजान सऊदी में कानून चेंज हुआ है, तो जहाँ कानून चेंज हो गया, जब वहां हाथ नहीं कट रहा या उसमें कोई नरमी आई है, तो उसमें बैतुल माल का कैसे सवाल उठाएंगे आप? जब हाथ कट रहा था तब बैतुल माल था। हाँ तब था। हजरत उस्मान का ओके, भी अकाउंट है बैतुल आज माल का, मैंने आज हजरत खजूरें हजरत खाई हैं उस्मान, उस अकाउंट से। अरे भाई हजरत उस्मान को छोड़ो, मैं सऊदी गवर्नमेंट का बैतुल माल पूछ रहा हूं आपसे, है? नहीं अभी नहीं है, लेकिन आज से उसका जो 2 साल, ज़कात के आज से पैसे 2 साल ट्रैकिंग पहले, करे का वो है। आज से 2 साल पहले था, आज से 2 साल पहले था। हजरत उस्मान का अकाउंट स्टार्ट से है, वो बैतुल माल आज में से उनका पैसा हजरत जाता है। अब उन्होंने हजरत क्या उस्मान नाम को दिया छोड़, ये मुझे नहीं पता। हजरत उस्मान को छोड़ दो, आज से 2 साल पहले सऊदी अरब का ऑफिशियल गवर्नमेंट का बैतुल माल था। आज से 2 साल पहले हाथ कट रहे थे सऊदी में, आज से 1 साल पहले भी कट रहे थे। अब मुझे बता दे, 2 साल पहले बैतुल माल था? नहीं, बाकायदे तौर पे बैतुल माल उधर जो है वो तो स्टार्ट से मेरे थैंक यू, भाई, करता है। मेरे भाई, थैंक यू सो मच, मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अगर वहां अगर वहां पे टीम तेल मेंबर ना रुक जाओ, निकलता ना टीम मेंबर रुक आज भी। जाओ यार, टीम मेंबर रुक जाओ यार, रुक जाओ, कोई बात मत क्या करो, रुक जाओ, रुक जाओ। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वहाँ हाथ कट रहा है सऊदी में और वहाँ बैतुल माल नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा? अपने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो चोरी ही करेगा, तो उसका हाथ काटना जायज़ नहीं है। टॉपिक इज ओवर सर, आपकी जो आखिरी दलील थी वो भी खत्म हो गई। कैसे मतलब खत्म होगी? अगर इसको आपने फिर आगे लेके जाना तो फिर आप जो सऊदी कवानीन है हाथ काटने के हवाले से, उस पर बात करेंगे। मैं नहीं करूँगा सऊदी पे, मेरे लिए सऊदी हुज्जत नहीं है। सऊदी में तो डिस्को चल बस रहे ठीक हैं, है। सऊदी में सऊदी में दारू दारू बिक रही है, सऊदी में सलमान खान पिछवाड़ा हिला के आ रहा है, सऊदी में जो है जस्टिन बीबर गाने गा रहा है, सऊदी में जो है ना ठीक। वो अभिनेत्रियां जो है ना ठुमके मार के आ रही हैं। ये तुम्हारा इस्लाम नहीं है मेरे भाई। मैं सऊदी अरब मेरे लिए हुज्जत नहीं हाँ है, तो मेरे लिए हुज्जत है हमारे इस्लाम। लिए भी सऊदी अरब हुज्जत नहीं है, माँ सिवाय मक्का मदीना के। ठीक है, वो हमारे लिए एक मैं वो भी हुज्जत होली नहीं है आपके प्लेसेस लिए, हैं, वो भी, उसके वो अलावा सऊदी हमारे लिए। कुछ, भाई साहब कुछ नहीं है, तुम्हारे अपनी घड़ी हुई किस्से कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है सऊदी अरब का मक्का। क्योंकि कुरान के अंदर जिस मक्का का जिक्र किया गया है वो मक्का सऊदी का मक्का है ही नहीं। ठीक है, इस पे भी कभी डिबेट कर लेना मेरे साथ आप, अच्छा, कभी भी, एनी टाइम। जरूर करें, सऊदी अरब में, जरूर। सऊदी अरब में जो मक्का है ना मेरे भाई, वो मक्का मक्का है ही नहीं, बक्का है, बक्का, बिबक्का। बैतुल्लाह, हाँ जी, बैतुल्ला जो है ना मेरे भाई वो मक्का नहीं है। बैतुल्लाह, बैतुल्लाह। बैतुल्ला को छोड़ दें यार, मक्का की बात करें ना, मक्का कहाँ से आ गया सऊदी में? मक्का, मक्का एक शहर का नाम है, उसमें एक जगह है मस्जिद हराम। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ठीक है, लेके मक्का, गए अगर आप हैं, सिटी के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो उसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। आपका कंसर्न इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास है। मैं एक्स मुस्लिम एक दिन में एक टॉपिक को पढ़ करके नहीं बन गया भैया। मैं क्रिश्चियन मिशनरियों की किताबें पढ़ के एक्स मुस्लिम नहीं हुआ, मैं इस्लाम पढ़ के एक्स मुस्लिम हुआ हूँ। मुझे क्रिश्चियनों के नैरेटिव से कोई लेना देना, वो रात दिन कहते रहे मोहम्मद का नाम ये था, फलाना था, ढिमका, वो अपने ढोल रात दिन पीटते रहे। मैं 2 कौड़ी की वकालत नहीं समझता उन क्रिश्चियन मिशनरीज की। मैं उनके आर्ग्यूमेंट सुन करके और उनको सुन करके एक्स मुस्लिम नहीं हुआ हूँ जनाब, मेरी अपनी स्टडी है, मैंने पढ़ा है किताबों को भाई, टाइम दिया है, जिंदगी के 18 साल लगाए हैं आपके इस कल्ट में, और लगाए नहीं है, जाया किए हैं, गंवा दिए हैं। उन 18 साल में कुछ अच्छी पढ़ाई आप करता तो न्यूट्रल आज होकर IAS करें, IPS होता। तनकीदी जायजे से। मैं जिस वक्त जब पढ़, से हम एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट कर रहे हैं, हमने भी पीछे हट के तनकीदी जायजा लिया है। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है। मेरे भाई, हमने भी बहुत पढ़ा है, हमने भी पढ़ के ही छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे।
آپ پہلے دیکھو تو سر کیا کیا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. مکہ پہ اگر آپ کو ڈیبیٹ ہی کرنی ہے نا تو 2 دن پرانی سٹریم بھی دیکھ لینا آپ ہماری, یہیں پہ میں اسی دیکھوں گا چینل پہ ضرور پچھلے 2 ضرور ڈیبیٹ دیکھوں پہلے جو. بالکل سر, بالکل سر, میں آپ کو آفر بھی کر رہا ہوں اس ٹائم کے لیے. گا. خیر سمیر بھائی, آر یو ہیئر؟ ہاں جی سر, آپ کو سن رہے سمیر, ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کچھ کام میں لگے ہوں گے. آپ اپنی بات رکھ دیجیے, کوئی دقت نہیں ہے, بتائیے کیا کہنا چاہ رہے بات تھے آپ. نہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کو یہیں ختم کرنا ہے یا ابھی اس نے کوئی جاری و ساری رہنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, کیا کہتے ہیں سر, 1 سیکنڈ کے لیے نا ان کا کیا کہتے ہیں نیٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے, تو 2 منٹ میں ہی جوائن کر لیں گے. آپ کو کیا کہتے ہیں آج کی ڈیبیٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہے ویسے, یا کچھ سمجھ آیا ہے کہ جو سر نے بتایا ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو سر آپ اپنی گفتگو نا کیا کہتے ہیں اسٹریم لیو کرنے کے بعد جب بھی ہو تو آپ اس کو دوبارہ ضرور سننا, تو تاکہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کرنا, اور جو سر نے آپ کو پوائنٹ دیا نا آپ اس کو بھی ایک بار نوٹ کرنا. آپ ان دونوں کے آدھار پر جس کی بات اوپر لگتی ہے, اگر آپ کو آپ کی بات اوپر لگتی ہے تو سر کو آپ پوائنٹ دینا, اگر سر کے منہ سے کچھ لوز پوائنٹ نکلے ہیں نا تو سر آپ اس پہ بھی بات کر لینا, کوئی دقت نہیں ہے. آپ کو نہیں, جو ابھی بھی تک ہے مجھے ابھی نہیں سر یاد کہ سمیر صاحب کے طرف سے کسی بھی قسم کا ہاں کوئی جی میں جی ہرٹ ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا لگا مجھے ان کے جی ساتھ جی ڈیبیٹ سر کر کے بالکل. کہ ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے جو آپ کے بلیوز ہیں. آخر میں بھی بطور مسلم یہاں ہوں, وہ ایز اے ایکس مسلم ہیں, تو اگر ہم ایک جا سوسائٹی جا کمیونٹی کی بات کریں تو میں ایک قسم کا مسلمس کی جانب سے ہوں, وہ ایکس مسلمس کی جانب سے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو لازمی بات ہے دونوں طرف سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل بالکل, میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس ڈیبیٹ کو دوبارہ بھی سننا ہے نا تو آپ اس کو ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں, اس سے آپ کے علم میں اضافہ ضرور ملے گا. میں سر آئے ہیں, سنوں گا, سر انمیوٹ کر لیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ علم میں اضافہ ہو. ہلو جی جی. سر آڈیو ہے آپ کی. ہلو, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے سر, تھوڑا سا ایکو ٹھیک کر لیجئے. ہلو اور کیا کہتے ہیں, ہاں جی سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو ہیلو سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو ٹیم ممبر, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آ رہی ہے. یار میرے کچھ انٹرنیٹ نے دکھی کر دیا بہت زیادہ. جی اسامہ بھائی. سارا دماغ خراب. اسامہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سمیر صاحب, پھر جی جی آ رہی ہے لیکن کریک ہو رہی ہے آپ کی آواز. جی بس میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا میرے پیارے بھائی کہ اس سے زیادہ ایمانداری سے یا نیوٹرل ہو کر کے میں نہیں پڑھ سکتا اسلام کو. جس وقت میں پڑھ رہا تھا نا اسلام کو, آپ کے مطابق ہے, اگر میں نیوٹرل نہیں تھا تب بھی, کہ جس وقت میں اسلام کو پڑھ رہا تھا نا میرے پیارے بھائی, اس وقت میں مسلمان تھا, اس لیے کہ آپ کے فیور میں رہ کر کے پڑھتا ہوں. آپ کی بات مکمل ہوگی؟ جی جی, میں نے میری بات کر لی. اچھا سمیر بھائی, ہماری بھی سٹوری ایسی ہے کہ ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ بالکل ایک جو ریئل ایتھیسٹ ہیں ان کے جو اعتراضات تھے ان کو پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر ریسرچ کر کر کے ہم نے بھی یہ سٹارٹ کیا تھا. اور مجھے سٹارٹ کیے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا, بلکہ میرا پہلے میڈیا اور پالیٹکس کے ساتھ ہی زیادہ واسطہ رہا ہے, اس سائڈ پہ نہیں تھا. تو ہم نے بھی اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھا ہے. ہاں جی سر, آپ اپنی بات تو پوری کر لیجئے. نہیں, میں نے سمجھا پھر شاید کچھ غائب ہوئی چیز. تو ہم نہیں نے نہیں بھی نہیں, اس وہ کو سر نیوٹرل آپ ہو کے میوٹ بھی کر کے پڑھا. آپ کی بات سن رہے ہیں. ہاں جی اچھا ہاں جی. اچھا. میں ہم نے سن بھی رہا ہوں سر آپ کو. جی جی, تو ہم نے بھی اس کو نیوٹرل ہو کے پڑھا ہے. اس کے جو کافی سارے جو اعتراضات تھے, یعنی ایکس مسلمز یا ایتھیسٹ اگنوسٹکس, ان کی طرف سے اس کے اوپر بھی ہم نے ریسرچ کی ہے.
اس حوالے سے ابھی بھی ہماری کوششیں ہیں پوری الحمدللہ. جو ہماری ٹیم ہے رد الحاد کے نام سے گروپ بھی ہے ہمارا، تو اس میں بھی کوئی 20-24 ہزار لوگ ہیں. اس میں باقاعدہ طور پہ پورا، جسے آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، ہماری ڈیبیٹ ہوئی، وہاں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک کمنٹ سیکشن تک. تو اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. بالکل انشاءاللہ سر، نیکسٹ آپ ٹائم بھی اپنے نا، کسی بھی ہاں جی سر، ٹاپک میں آپ کو ایک سیکنڈ، سر آپ کے پاس جو جتنے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو بھی اس اسٹریم کو کہتے ہیں شیئر کریں گے اور آپ ان کو اپنی ڈیبیٹ سنانا چاہیں گے تو وہ بھی سنائیے، اور ان کو بھی کہیے کہ ہم سے آ کے ڈیبیٹ کریں، تاکہ شاید ان کے پاس کچھ ایسے نالجبل باتیں ہوں جو ہمارے کو پتہ لگے اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. بالکل ہے نا سر؟ ایک ضرور چیز کریں میں گے. اور آپ سے کہتا ہوں، ایک چیز میں آپ سے اور کہتا ہوں. ڈے ون سے میرا ایک عقیدہ ہے. حالانکہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ میں نے پہلے اسلام کو پڑھا، اسلام صحیح نہیں لگا، اسلام کو چھوڑا، ایکس مسلم بنا، 1 سال اسلام ایکس مسلم بن کے کام کیا. اس کے بعد شریمد بھگوت گیتا کو پڑھا. ٹھیک ہے سر. اور گیتا کو پڑھ کے مجھے بہت سیٹسفیکشن ملا. اس کے بعد میں سناتن میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے سر، سناتنی بن گیا. لیکن بھلے ہی میرے سناتنی بھائیوں کو یہ بات میری اکثر میں کرتا ہوں تو بری لگتی ہے، لیکن ایک سچائی ہے. میرا ڈے ون سے جب یہ اسٹینڈ تھا، آج بھی وہی ہے کہ اگر زندگی کی کسی بھی موڑ پہ کوئی بھی آدمی مجھے کنونس کر لیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں نے اسلام چھوڑ کے غلط کیا ہے اور اصل میں اسلام ایک حقیقی مذہب ہے اور صحیح مذہب ہے، تو سر میں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آ کر کے میرے سوالوں کے کنونسنگ جواب دے، میرے اعتراضات کو خارج کریں، مجھے صحیح اوتھینٹک ریفرنس کے ساتھ ڈیبنک کریں. جس دن بھی سر میں اپنے اسٹریم پر میں نے آج تک جو ہے تقریباً 300 جو ہے ٹاپکس پہ بات کی ہے اور 390 کے آس پاس ویڈیوز بنائی، جس میں شارٹ ویڈیوز اور شارٹ کلپس وغیرہ بھی انکلوڈ ہیں. ان کو چھوڑ دیں تو 300 میں نے تک ٹاپک پہ بات کی ہے. جس دن پہلا ٹاپک پہ اسٹریم کیا تھا اس دن بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں. جس دن بھی سر میرے کسی بھی ایک ٹاپک پہ آ کر کے ایک مسلمان، باقی سارے اعتراض چھوڑ دیں، جس بھی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ آ کر کے اگر مجھے کنونس کر لے اور مجھے غلط ثابت کر دے، اسی دن اسلام ایکسیپٹ کر لوں گا. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آئیں، آ کر کے مجھے مطمئن تو کریں. مطمئن کرتے نہیں ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، ڈیبیٹ کرتے نہیں ہیں، میں کیسے اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ نہیں، بالکل میں انشاءاللہ یہاں پہ مطمئن کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور جوڑ دوں. سر کے اسلام قبول کرتے ساتھ ہی میں خود اسلام قبول کر لوں گا، یہ بھی دعویٰ ہے. ٹھیک. سر آپ کو 2 جنوں کو مسلم بنانے کا ثواب پراپت ہوگا اگر آپ ہمارے کو کنونس کر دیتے ہیں، یا آپ کی ٹیم سے کوئی بھی آ کے کر دیتا ہے، تو سر اس میں آپ ضرور کا بھی ضرور. رول ہوگا. اچھا، یہ تو ان کے بڑے دل کی بات ہوگی ٹیم ممبر کے. میں اتنی گارنٹی دے رہا ہوں کہ سر میرے 2 لاکھ سبسکرائبر ہیں یوٹیوب پہ. اگر کوئی بھی مسلمان آ کر کے مجھے کنونس کر کے اسلام میں داخل کر لینا سر، تو اس سے میرا تو جو ہوگا سو ہوگا، میرا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا اور میں اپنی پریوار، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں سے دوبارہ مل سکتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر جتنے یہ میرے 2 لاکھ یا 3 لاکھ سننے والے ہیں نا، ان کے اوپر بھی ایک کلیئر میسج جائے گا کہ ایک ایسا کریٹک اسلام کا، ایک ایسا آدمی جس نے اسلام کے بارے میں اتنی اسٹڈی کی، اتنا ڈیبیٹ کیا، وہ اگر اسلام قبول کر لیا ایٹ دا اینڈ ہار کر کے، اس کا مطلب کچھ تو بات ہے اسلام میں. کلیئر میسج جائے گا سر. پھر بھی مسلمان تیار نہیں ہے. ضرور انشاءاللہ میں اپنی ٹیم کو بھی انوائٹ کروں گا. انشاءاللہ یہ ڈیبیٹس کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. آپ کے ساتھ علمی گفتگو ہوئی، مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. آپ نے بھی بولنے کا ٹائم دیا اور کوئی ابیوز نہیں کیا. کچھ دوست ہیں آپ کے جو ایسا کرتے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا، حالانکہ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے انوائٹ بھی کیا دوبارہ. تو انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا. اور یہ جو آپ کی اسٹریمنگ ہے، کیا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہم اپنی ٹیم کے یوٹیوب چینلز پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ایڈیٹنگ نہ کریں، ایز اٹ از اگر لگائیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو. انشاءاللہ سمیر بھائی ملاقات ہوتی اور سر بیچ میں سے کوئی پارٹ مسنگ یا کٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میری کوئی بات کٹ کر دی یا آپ کا پوائنٹ کوئی کٹ کر دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے. ایز اٹ از اگر لگانا ہے پوری ڈیوریشن کے ایز اٹ ساتھ از. تو لگا دیں، کوئی دقت نہیں. جی جی پھر ٹھیک ہے. ٹھیک. اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پہلے ہی مومن، کیا کہتے ہیں، مجھے 10 مہینے ہو گئے سر کو جوائن کرے ہوئے، آپ پہلے ہی ایسے مومن لگے جس سے بات سن کے مجھے بھی بہت مزہ آیا.
اور قسم سے آج پہلی بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ واقع میں آپ نے بہت کوشش کری اور بہت اچھے طریقے سے بات کری سر. آپ تھینک یو بار بار آئیے اور شاید تھینک یو ضرور. کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ بھی اگر آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے جس پہ ہمارے کو سوچنا پڑ جائے تو ہم اس سوچ پہ بھی وچار ضرور کریں گے سر. کم سے کم آپ انشاءاللہ آئے تو انشاءاللہ. سر ڈاکٹر سے تو زیادہ بیٹر نکلے آپ. اور جو ہے نا سر، اگر آپ ویڈیو لگائیں گے نا سر تو پلیز مجھے بھی اس کا لنک اگر بھجوا دیں گے تو زیادہ مہربانی ہوگی. میرا جو ای میل آئی ڈی ہے وہ نیچے آپ کو ٹکر میں دکھ جائے گا xmuslimsamir@gmail.com، یا پھر میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ڈائریکٹ بھی آپ یہاں بھیج سکتے ہیں. میں ود آپ فیس کا ٹھیک ہے. ود ریئل آئیڈینٹی میں آ کر کے سر بات کرتا ہوں، نیوز چینلز پہ بھی جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اسکرین شاٹ آپ لے لیں تو مجھے بھی لنک بھیج دیجیے گا تو ایک بار میں بھی دیکھ لوں گا سر. ضرور ضرور ساتھ ہی انشاءاللہ ضرور آئے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا چینل کا لنک بھی آ جائے گا. اور اگر آپ لائیو اسٹریمنگ کرتے ہیں تو آپ کے جی چینل میں بھی ضرور میں جڑوں گا. ایسی کوئی دقت نہیں ہے، نہیں ایسا میں نہیں کہ ابھی آپ لائیو میرے چینل اسٹریمنگ پہ نہیں ہی آؤ کرتا گے. ہوں. جی میں لائیو اسٹریمنگ نہیں کرتا، ہم آپ کے چینل پہ ہی آئیں گے انشاءاللہ. نہیں، آپ کا موسٹ ویلکم ہے، خوش آمدید ہے. لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں نا تو آپ جیسے اخلاق کے انسان کے ساتھ تو سر مجھے آپ کے گھر آ کر کے بھی بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی مسلمانوں سے تو میں تھینک بڑا تکلیف میں رہتا ہوں. تھینک یو انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے، شکریہ شکریہ سر، تھینک یو سو جزاک مچ فار جوائننگ اس. شکریہ.